الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن قال اللہ تعالی وتبارک فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا نبی الرحمہ وعلی آلک واصحابک یا رسول البلاغم۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت علماء کرام، مشائخ اعظام، مہمانان عالی مرتبت، اراکین ادارۃ المصطفیٰ، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جب کہ گجرانوالہ کی سرزمین پر اصلاح امت کانفرنس منعقد ہو رہی ہے، حال یہ ہے کہ یہی تاریخ تھی آج سے 90 سال قبل امت مسلمہ پر وہ کڑا وقت آیا کہ پوری دنیا امت مسلمہ اذیت کے اس مرحلے سے گزری۔ علامہ اقبال جیسا شخص بچوں کی طرح بلک بلک کے روتا تھا۔ یہ وہ دن تھا جب خلافت عثمانیہ ٹوٹ گئی اور برطانیہ کی نو آبادیاتی وزارت کے جاسوس لارنس آف عربیہ اور اس کے 4000 ساتھی اپنی سازشوں میں کامیاب ہو گئے۔ اقبال کے ساتھی بتاتے ہیں کہ جس طرح بچے بلکتے ہیں، اقبال رو رو کے کہتا تھا، دیکھ مسجد میں شکست رشتہ تسبیح شیخ اور بت کدھے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، چاک کر دی ترک نادان خلافت کی قبا، سادگی مسلم کی دیکھ اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔
یہ وہ دن تھا 28 رجب سن 1332 ہجری، جب امت مسلمہ یتیم ہو گئی تھی۔ ہمارا ایک مرکز تھا پوری دنیا کے اوپر، گو مضبوط نہیں تھا لیکن رہی صحیح ساکھ موجود تھی۔ لیکن آج سے 90 سال قبل ہماری اس وحدت کو توڑ دیا گیا۔ یورپی یونین اور امریکہ کی متحدہ ریاستیں یہ اسلام کی خلافت کے تصور سے انہوں نے قائم کی ہیں، لیکن ہماری وحدت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اور پھر امت مسلمہ جس طرح گروہ در گروہ فرقوں اور لسانی عصبیتوں میں مبتلا ہوئی، آج تک اس کے جڑنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے۔ آج بھی اس وطن عزیز جو کہ امت مسلمہ کا آخری سہارا اور قلعہ ہے، اس ملک کو بھی دبئی کے سائز کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ ادارۃ المصطفیٰ پاکستان نے ان حالات میں جبکہ مایوسیاں پنجے گاڑ چکی ہیں، سیالکوٹ کی سرزمین پر بیداری امت کانفرنس کر کے امت کو ایک پیغام زندہ دیا، اور آج اصلاح امت کانفرنس کے نام سے دور و نزدیک سے لوگوں کو جمع کر کے اپنے فریضے کو ادا کرنے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمیں اپنی رحمتوں کا سایہ نصیب فرمائے اور امت مسلمہ کو پھر کھویا ہوا وقار عطا فرمائے۔ بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے۔ میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستاں کا، تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے۔ آج سے 3 سال قبل شیراوالا باغ میں لبیک یا رسول اللہ کانفرنس منعقد کی گئی تھی۔ اس کے بعد عزم تو یہ تھا کہ ہر سال منعقد کریں گے، لیکن بعض وجوہات کی بنیاد پر وہ فیصلہ ملتوی کرنا پڑا، اور خیال تھا کہ 5 سال کے بعد ہم دوبارہ وہ کانفرنس کریں گے، لیکن ملک کے بدلتے ہوئے حالات اور حالات کی یہ سنگینی اور جبر ہمیں روک نہ سکا، اور ہم آج بیداری امت، اصلاح امت، پھر غلبہ امت کے نام سے کانفرنس کا آغاز کیا، اور ملک کے طول و عرض میں یہ سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ سوئی ہوئی قوم کو بیداری نصیب فرما دے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی آبیاری اور ہر دور میں، ہر مشکل اور کڑے وقت میں پیغام حق کا ابلاغ، یہ اہل حق کی ذمہ داری رہی ہے۔ یہ وہ دور ہے جس دور کی نشاندہی کی گئی ہے کہ بندہ صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور دین کوڑیوں کے عوض بیچا جائے گا۔ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اپنے دائیں بائیں آپ ماحول کو دیکھیں کہ آج دین نبی دا وانگ یتیماں تے گھر کر تکے کھاوے، کتھوں لباں عمر بہادر جڑا روندے نو گل لاوے۔ تو آج ہم جس حالات میں ہیں، تو اہل حق کی ذمہ داری ہے کہ وہ پوری قوت کے ساتھ میدان میں نکلیں۔ حضرت داتا صاحب نے کشف الماجوب میں لکھا کہ حضرت ابو اسحاق اسفرائینی علیہ رحمہ آپ جنگل میں گئے تو دیکھا کہ کچھ صوفی گھاس کھا کے گزر اوقات کرتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے ہیں، تو آپ نے ان کو ڈانٹتے ہوئے کہا، آکلۃ الحشیش ہا ہنا انتم و امت محمد فی الفتن، تم یہاں گھاس کھاتے پھرتے ہو اور میرے محمد کی امت فتنے میں مبتلا ہے۔ تمہاری ضرورت ہے زمانے کو آؤ اور لوگوں کی رہنمائی کرو۔ اور ایک حدیث آپ نے متعدد دفعہ علماء سے سنی، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے کہ حضرت جبریل امین کو حکم دیا گیا کہ فلاں بستی کو الٹا دو۔ تو عرض کی مالک، فلاں بستی میں تیرا ایک بندہ ہے جو لمحہ لمحہ تیرے ذکر میں رطب اللسان رہتا ہے، اور تیرا ضابطہ ہے کہ جہاں ایک بھی ذاکر ہو
اس بستی کو برباد نہیں کیا جاتا۔ تو ارشاد ہوا اقلبها علیہ وعلیہم فإن وجہہ لم یتمعر فی ساعتا قط، اس کو اور بستی والوں کو الٹا کے رکھ دو، اس لیے کہ یہ ذاکر، یہ اللہ اللہ کرنے والا ایسا شخص ہے کہ جو حالات بنے ہیں اس کے چہرے پر کبھی تغیر بھی پیدا نہیں ہوا، اس کے چہرے پر کبھی ان حالات سے بیزاری کا اظہار بھی نہیں آیا۔ مجھے اس کے سجدوں کی ضرورت نہیں، اس کے سمیت ہی بستی کو الٹ کے رکھ دو۔ اس لیے اہل حق کی ذمہ داری ہے کہ وہ جب حالات غلط سمجھ جا رہے ہوں تو ان کو روکیں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینے آئے تو دیکھا کہ ایک بالوں کا گچھا زمین پہ گرا ہوا ہے۔ آپ نے اس کو اٹھایا اور جا کے منبر پہ چڑھے اور فرمایا یا اہل المدینہ این علماؤکم، اے اہل مدینہ تمہارے علماء کدھر ہیں؟ اس لیے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر عورتوں نے جب ان کے بال گر جاتے تو مصنوعی بال لگانے شروع کر دیے اور وہ فتنے میں مبتلا کر دیے گئے۔ تو آپ نے وہ گچھا اٹھا کر کہا کہ اس کا آغاز یہاں بھی ہو گیا ہے، تو تمہارے علماء کدھر چلے گئے ہیں؟ اور آپ نے بڑا بلیغ خطبہ ارشاد فرمایا اور لوگوں کو تنبیہ کی۔ اب اتنی سی بات تھی کہ ایک بالوں کا گچھا ملا، لیکن انہوں نے پوری قوت کے ساتھ جو ہے اس فتنے کو ابتداءً روکنے کے لیے لوگوں کو کہا کہ علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بات بتائیں۔ آج ہمارا المیہ یہ ہے کہ آج ہم جن بحثوں میں اور جن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں اور ہم ملت کی رہنمائی اور ملت کی ضرورت کو نہیں سمجھتے ہیں، کاش آج ہمارے علماء ملت کی ضرورت اور ملت کی نبض پہ ہاتھ رکھیں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ علماء کی برکت سے ملت کو پھر نئی زندگی عطا فرما دے۔ اصلاح امت کے حوالے سے آج کی اس نشست میں کچھ توجہ طلب امور ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کہ جب کسی شخص کے نظریے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو پھر عمل بھی قائم نہیں رہتے اور معاشرے بھی قائم نہیں رہتے۔ امت مسلمہ کے نظریات میں بگاڑ پیدا کرنے کے لیے جو کوششیں ہوئی ہیں ماضی میں وہ ایک لمبی داستان ہے۔ بر صغیر پاک و ہند میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی آمد کے بعد یہاں جس طرح فرقہ بندی کی بنیاد رکھی گئی اور امت مسلمہ کو ہندوستان میں تقسیم کیا گیا اور لارنس آف عربیہ کی خلیج اور دیگر ممالک میں آمد کے بعد جس طرح کے فتنہ بپا کر دیا گیا، آج امت گروہ در گروہ اور فرقہ در فرقہ تقسیم در تقسیم کے عمل سے گزر رہی ہے اور ہر شخص اسلام نہیں بلکہ اپنے فرقے کا جھنڈا اٹھا کر کے دنیا کے اوپر پنپنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس حوالے سے ایک طویل اور لمبی بحث بھی ہو سکتی ہے، لیکن اصلاح عقیدہ کے عنوان سے میں دو چار باتیں عرض کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا اور بات آگے بڑھا دوں گا۔ ایک عام آدمی تو پریشان ہے کہ میں جاؤں تو کدھر جاؤں۔ ایک آدمی کو کئی آدمی کھینچ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے میں سچا، کوئی کہہ رہا ہے میں سچا، اور ہر شخص دلائل دے رہا ہے اور وہ شخص ایک عجیب مخمصے میں مبتلا ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو لاری اڈے پہ کہ سواری جب کسی جگہ پہ جانے کے لیے قدم رکھتی ہے تو کوئی اس کا سامان چھین کے لے جاتا ہے، کوئی کنڈکٹر اس کا بچہ چھین کے لے جاتا ہے اور کوئی اس کو بازو سے پکڑ کے کسی جانب کھینچ رہا ہوتا ہے، اور بعض کا سواری پریشان ہوتی ہے اور وہ غصے میں آ کہتی ہے میں نے کہیں نہیں جانا۔ تو عجیب وہ مخمصے میں مبتلا ہوتی ہے کہ میں جو ہے وہ کس کے ساتھ جاؤں۔ آج کل فرقہ بازوں نے بھی یوں سلسلہ کیا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جو مذہب سے بیزار ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں سارے جھوٹے ہیں۔ گو ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو کہتے ہیں کہ جی سارے ہی سچے ہیں، حالانکہ یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بات معقول نہیں ہے کہ سب سچے ہوں، اور یہ بھی درست نہیں ہے کہ سب جھوٹے ہوں۔ ہم نے خیر کو اور حق کو تلاش کرنا ہے اور ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ اچھائی اور خیر اور بھلائی کہاں ہے، اور ڈھونڈنے کے لیے آسان طریقہ ہے
کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کو دیکھیں اور حضور کے زمانے کو دیکھیں۔ میرا ایک درویش سا دوست ہے، اس کو کسی نے پوچھا کہ جناب آپ کا مذہب کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا وہی مذہب ہے جو میرے والدین کا مذہب تھا۔ تو اس نے مزید سوال کیا کہ آپ کے والدین کا مذہب کیا ہے؟ کہا وہی جو ان کے ابا و اجداد کا تھا۔ تو اس نے پھر تیسرا سوال کیا کہ اس کے ابا و اجداد کا مذہب کیا تھا؟ کہا وہی جو مدینے سے معین الدین چشتی اجمیری لے کر آئے تھے۔ یہ فرقے، یہ گروہ بعد میں بنے ہیں۔ جو مسلک، جو مذہب بزرگان دین لے کر آئے ہیں، جو حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری لے کر کے آئے ہیں، جو حضرت عطائے رسول معین الاسلام حضرت معین الدین چشتی اجمیری دین لے کر کے آئے ہیں، وہ یہ موجودہ فرقوں والا دین نہیں تھا۔ ہم اس دین کو تلاش کریں کہ وہ دین کیا ہے اور اس دین کی پیروی کریں، وہ سچا دین ہے اور وہ خالص دین ہے۔ یہ باقی فرقہ بندیاں، یہ گروہ، یہ بعد میں بنے ہیں۔ اس لیے اپنے بزرگوں کے دین کو نہ چھوڑیں۔ حضرت امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں جوتے پرانے ہو جائیں تو بدل لو، لباس پرانا ہو جائے تو بدل لو، پگڑی پرانی ہو جائے تو بدل لو، لیکن عقیدہ پرانا ہی ٹھیک ہے، وہ نہ بدلنا۔ وہ جو بزرگوں کا آ رہا ہے، جو تسلسل کے ساتھ آ رہا ہے۔ اور ایک روایت میں علیکم بدین العجائز، تمہارے اوپر بوڑھی عورتوں کا دین ہے۔ حضرت ابو المعالی الجوینی نیشہ پور کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں تم گواہ بن جاؤ، میں عقائد اور نظریات کی لمبی بحث سے تنگ آ کر کے آنا اموتو علی عقیدت عجائز اہل نیسابور، میں نیساپور یعنی نیشہ پور کی بوڑھی عورتوں کے دین پہ مر رہا ہوں۔ تم اس بات پہ گواہ ہو جاؤ کہ نیشہ پور کی جو بوڑھی عورتیں ہیں میں ان کے دین پہ مر رہا ہوں، چونکہ جو اباء و اجداد کا دین ہے وہی سچا دین ہے، اور جو دین بعد میں بدلا جائے گا وہ یقیناً بدلی ہوئی ایک صورت ہوگی، وہ ایک نیا ایڈیشن ہوگا۔ اس لیے اپنے بزرگوں کے عقائد اور بزرگوں کے نظریات کو کبھی نہ چھوڑنا۔ علامہ اقبال، جن کو ترجمان حقیقت بھی کہتے ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت بات اس انداز میں کی، اجتہاد عالمان کم نظر اقتدا بر رفتگاں محفوظ تر۔ وہ کہتے ہیں کہ کم نظر علماء کے اجتہاد سے بہتر ہے کہ جو پہلے لوگ بزرگ گئے ہیں ان کی پیروی کی جائے۔ عقل آبایت ہوس فرسودہ نیست، کار پاکاں از غرض آلودہ نیست۔ کہتے ہیں تمہارے اباء و اجداد کی جو عقل تھی وہ لالچ سے پرانی نہیں ہو گئی تھی، فرسودہ نہیں ہو گئی تھی، غرض کی وجہ سے وہ آلودہ نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے انگریزوں سے پیسے نہیں کھائے ہوئے تھے کہ انہوں نے تبدیلی کر لی ہو اپنے نظریات میں، اس لیے ان کا نظریہ وہی تھا جو 14 صدیاں سے چلا رہا ہے۔ ذوق جعفر کاوش رازی نمان، آبروئے ملت تازی نمان، تنگ برما رہ گزارے دین شدے، ہر لئی میں رازدار دین شدے۔ آج ہر کمینہ شخص دین کا رازدار بن کے بیٹھ گیا ہے۔ تو اقبال کہتا ہے اجتہاد عالمان کم نظر اقتدا بر رفتگاں محفوظ تر۔ اس لیے جو بزرگ ہیں ان کے عقیدے کو اپنا کر کے رکھیں، اسی میں تمہاری خیریت ہے۔ یہ جتنے بھی اختلافات ہیں وہ بعد میں پیدا ہوئے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی بڑی خوبصورت بات کی مدارج النبوت میں لکھتے ہیں، اللہ کا شکر ہے بہت امور میں اختلاف پایا جاتا ہے، کم از کم میرے دور میں حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ پر تو کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ یعنی پوری امت اس بات کو مانتی ہے کہ حضور قبر اطہر میں زندہ ہیں۔ تو کہتے ہیں امت میں بڑے اختلافات ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک یہ اختلاف نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس عنوان سے بھی جو اختلاف پایا جاتا ہے تو یہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے بعد پیدا ہوا ہے، ان کے زمانے تک یہ اختلاف بھی موجود نہیں تھا، اس لیے بعد میں اختلافات پیدا ہوئے اور امت کو جو ہے وہ گروہ در گروہ تقسیم کر دیا گیا۔ علامہ نبہانی نے لکھا ہے اول من انکر التوسل والاستغاثہ والنداء هو ابن تیمیہ، پہلا شخص جس نے توسل، استغاثے اور ندا کا انکار کیا وہ ابن تیمیہ تھا۔ اس سے قبل امت میں اس عنوان کے ساتھ کوئی اختلاف موجود نہیں تھا، سارے جھولیاں پھیلا پھیلا کے استغاثہ کیا کرتے تھے۔ مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں جو جنگ ہوئی ہے اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید نے لکھا کہ ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، وہ بھی آگے سے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی اپنا کون ہے بیگانہ کون ہے۔
تو حضرت صدیق اکبر نے ان کو کہا کہ جب وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تو تم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ۔ وَقَانَ شِعَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ یا محمد ہو، اس دن اہل ایمان کی پہچان یا محمد کہنا تھا۔ اس لیے ہم اپنے آباء و اجداد کے دین کو دیکھیں اور نئے نئے ادیان اور نئے نئے رنگ نہ اپنائیں کہ بعد میں آج اگر ہمیں یہ تبدیلی کرنی پڑ گئی ہے کچھ لوگوں کو کہ وہ نماز کے اندر ربنا اغفر لی والدیّ نہیں پڑھتے کہ ہمارے والدین کے عقائد ٹھیک نہیں تھے اور ان کے لیے دعا نہیں ہو سکتی، تو اگر کل اسلام کا کوئی اور نیا ایڈیشن آ جاتا ہے تو پھر تمہاری اولادوں کو جو ہے کوئی اور تبدیلی لانا پڑے گی اور ان کے نزدیک تم بھی کافر ہو جاؤ گے۔ اس لیے اللہ کا خوف کرو اور جو بزرگوں کے عقائد چلے آ رہے ہیں ان کے اندر تبدیلی نہ کرو۔ کچھ لوگوں نے امت مسلمہ کے اندر بگاڑ پیدا کرنے کے لیے امت کو فرقہ فرقہ کر دیا، پہلے فرقہ فرقہ کیا، پھر ان کو جو ہے وہ تشدد پہ ابھارا، پھر ان کے ہاتھوں کے اندر اسلحہ دیا، اور آج یہ ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کا گلا کاٹ رہا ہے۔ امت مصطفیہ آپس میں دست و گریبان ہے، چھوڑ کے آپ کا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، کھو دی اپنی قدر و قیمت، آقا ہم سے بھول ہوئی، دیکھ ہماری آنکھ مچولی، اپنے سینے اپنی گولی، بھول گئے ہم درس اخوت، آقا ہم سے بھول ہوئی، بن گئے سیم و زر کے بندے، تن کے ستھرے من کے گندے، لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ اب بھی حضور کی دہلیز پہ آ جائیں اور عرض کریں کہ دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں، تیرے در پہ آئے ہوئے ہیں، کھول دے اپنا دامن رحمت، آقا ہم سے بھول ہوئی۔ تو عقیدے کی بنیاد اپنے بزرگوں کے عقائد کو رکھیں، سارے مسائل حل ہو جائیں گے، ورنہ قیل اقوال، دلائل، مناظرے، اس سے جو ہے وہ نتائج نہیں ملیں گے۔ جو بزرگوں کے عقائد تھے، آباء و اجداد کے عقائد تھے، وہی عقائد رکھیں، اور وہی سچے عقائد تھے اور وہی ستھرے عقائد تھے۔ دوسری بات، عقیدے کی پختگی اور عقیدے کی پاکیزگی اور عقیدے کی اصلاح کے بعد ہمیں اپنے کردار پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ امت مسلمہ کو کردار کی عظمت ہی سکھلائی گئی ہے اور ان کا کردار ہی ان کو باقی لوگوں سے ممتاز اور نمایاں کرتا ہے۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ کا قول ہے، جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی۔ مطلب کیا کہ جس کے کردار میں چمک نہیں اس کی گفتار بھی دلوں پہ نہیں اترتی۔ ہواؤں میں اڑتی ہوئی تتلیوں کی طرح لفظ اپنا رنگ تو جمائیں گے لیکن من میں نہیں اتریں گے، لفظ وہی اتریں گے جو دل سے نکلیں گے۔ از دل خیزت بر دل ریزت، اشہد و بلال عند اللہ اشہد، بلال کی اشہد وہ دھوم مچا دیتی تھی کہ جو آج اشہد کے اندر بھی نہیں ہے، وہ خلوص کی کہانی تھی، وہ کردار کی برکت تھی۔ آج ہمارے کردار لٹ گئے ہیں۔ ایک زمانہ ہوا، ایک کتاب چھپی تھی عرب کا چاند، اور اس کا رائٹر تھا سوامی لکشمن پرساد۔ یہ ایک انڈین رائٹر ہے جس نے حضور کی سیرت پہ یہ کتاب لکھی۔ کتاب کیا ہے کہ سطروں میں چراغ رکھے ہوئے، 200-250 صفحات پہ مشتمل حضور کی سیرت پر اس نے یہ ایک نایاب نگینے کی صورت میں ایک کتاب پیش کی ہے۔ کسی نے سوامی لکشمن پرساد کو کہا کہ تو مسلمانوں کے نبی کی سیرت پر اتنی خوبصورت کتاب لکھی کہ جو پڑھتا ہے اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے، اس کتاب کو لکھ کر کے تو خود اس نبی آخر الزمان کا غلام کیوں نہیں بنا؟ تو سنیے جو سوامی نے جواب دیا، وہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ اگر نہ سوچیں تو الگ بات ہے۔ کسی زمانے میں ہمارے اس روڈ پہ ایک گاڑی چلتی تھی، اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا عقل نہ ہو تو موجہ ہی موجہ، لیکن اگر عقل ہو تو سوچا ہی سوچا۔ اگر ہم نہ سوچیں تو الگ بات ہے، لیکن اگر سوچیں تو اس کا جواب اتنا زناٹے دار تماچا ہے کہ صدیوں اس کی کسک نہ جائے۔ کسی نے پوچھا سوامی تو مسلمانوں کے نبی کی سیرت پر اتنی خوبصورت کتاب لکھی ہے، تو خود اس نبی کا غلام کیوں نہیں بن جاتا؟ تو اس نے کہا کہ جب میں مسلمانوں کے نبی کی سیرت پر کتاب لکھنے کے لیے بڑی بڑی امہات کتب سید کو پڑھا اور حضور کی عظمت کے گوشے اور حضور کی سیرت کے جمال مجھے نظر آئے، تو یہ جذبہ میرے دل میں بھی پیدا ہوا کہ میں اس آقا کا غلام بن جاؤں۔ لیکن جب میں موجودہ مسلمانوں کے کردار کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں میں ہندو ہی ٹھیک ہوں۔ ہمارا کردار لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنا ہوا۔ ایک وہ زمانہ تھا، امام محمد کا جنازہ اٹھتا ہے، پورا بصرہ امڈ آیا، یہودی عیسائی بھی رہتے تھے اس شہر میں، کہا یارو مسلمانوں کے امام کا جنازہ ہے، چلو تم بھی شامل ہو جاؤ۔ آخری رسومات میں شامل ہونے کے لیے وہ بھی آ جاتے ہیں۔ لوگ ذوق و شوق سے بڑھ بڑھ کے جنازے کی چارپائی کو کندھا دینے لگتے ہیں،
اور کسی عیسائی اور یہودی کا جی چاہا نا کہ چلو مسلمانوں کے امام کے جنازے کی چارپائی کو میں بھی کندھا دے لوں. ہمیں تاریخ نے بتایا جو ہی اس کا کندھا امام کے جنازے کی چارپائی کو چھوا لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا. ہمارے بزرگوں کی لاشیں بھی کلمہ دیتی تھی اور آج ہماری زندہ لاشیں لوگوں کے ایمان کے راستے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے. آج ہم کھڑے ہو کے دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم امریکہ سے ٹکر لیں گے, ہم ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے, پاش پاش کر دیں گے, لیکن کبھی جھانک کر کے دیکھا, اپنی حالت دیکھی؟ ہماری مسجدوں کی لیٹرینوں کے گندے لوٹے بھی زنجیروں سے بندھے ہوئے. آج گرمی کا موسم ہے, اگر کوئی باہر واٹر کولر نصب کرتا ہے تو اس کے پاس جو گلاس رکھتا ہے اس کو زنجیروں سے باندھ کر کے رکھنا پڑتا ہے. تمہاری مساجد کے اندر جوتے اٹھائے جاتے ہیں. یہ ہے تمہارے کردار کی جھلک. اور دعویٰ دیکھیے کہ ہم امریکہ کے ٹکڑے کر دیں گے. حضور نے معراج کی رات ایک منظر دیکھا کہ ایک پتھر ہے, چھوٹا سا سوراخ ہے اس میں, اور اس سے ایک بیل نکلا. دوبارہ اس میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے گھسا نہیں جاتا. جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت جبریل امین نے عرض کی, حضور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں لیکن بعد میں ان کو پورا نہیں کر سکتے, اس لیے یہ بیل نکل گیا ہے, اب دوبارہ اس کے اندر داخل نہیں ہو سکتا. ایک زمانے کی بات ہے جب عراق کی جنگ لگی, اس وقت جب اتحادی فوجوں نے عراق پر حملہ کیا, اس زمانے میں ہم میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے, تو کسی جگہ ایک تقریب ہوئی اور وہاں یہ اعلان کیا گیا کہ ہم عراق کی مدد کے لیے 10,000 لوگ بھیجیں گے. جذبے جوان تھے تو میں اپنی والدہ ماجدہ سے بڑی منت سماجت سے ان سے عرض کر کے کہ میں نے بھی جانا ہے اور میں نے بھی جان وارنی ہے, اور اپنے ایک دو دوستوں کو بھی تیار کیا, اور تیار کر کے جو ہے وہ ہم جس نے اعلان کیا تھا ان کے مرکز میں, ان کی مسجد میں پہنچے اور کہا جناب ہم اپنا نام دینا چاہتے ہیں. تو وہاں جو بندہ بیٹھا تھا پہلے تو غور سے ہماری جانب دیکھنے لگا, اور پھر اس کے بعد اس نے کئی طرح کے چبھتے ہوئے سوال کیے, اور اس کے بعد اس نے ایک ردی کے ٹکڑے کے اوپر ہمارا نام لکھ لیا. اس وقت تو ہمیں سمجھ نہ آئی, لیکن بعد میں جوں شعور پختہ ہوا تو آج سمجھ آتی ہے کہ ممبروں اور محرابوں پہ لوگ کیسے کیسے دعوے کر دیتے ہیں, اور ہم جذبے لے کر کے پہنچے. لیکن اب سمجھ آئی ہے کہ اگر وہ 10,000 چوہا بھی بھیجنا چاہیں تو نہیں بھیج سکتے. جو 150 بندہ مجمع میں اکٹھا کرتا اس نے 10,000 جہاد کے لیے کیسے بھیجنے ہیں؟ تو یہ ایک عجیب سی جو ہے وہ باتیں لوگ کر دیتے ہیں. ہم دعوے بڑے کرتے ہیں, ایسے کر دیں گے, وہ کیسے کر دیں گے. لفظوں سے امریکہ نہیں ٹوٹے گا, لفظوں سے جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو جائے گا انڈیا. ہم نے عمل دکھانا پڑے گا. صرف ہم ان کی طرف نفرت سے تھوک دیں تو ان کی توپوں میں کیڑے نہیں پڑ جائیں گے. ہمیں اس کے مقابلے میں کچھ کرنا ہوگا. آج ہم کہتے ہیں کہ ہم ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے, لیکن اپنے کردار کو دیکھا, اپنے آپ کو تو بدلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اپنی حالت کبھی ہم نے دیکھی ہم کس جگہ پہ کھڑے. اپنے آپ کو تبدیل کریں اور اپنے اندر تبدیلی لائیں, اپنے اندر ایک تغیر پیدا کریں اور اپنی ذات کو مؤثر بنائیں. بالخصوص جو ذمہ دار لوگ ہیں, جو وارثان محراب و منبر ہے, اگر جو بات کرتے ہیں اس کے پیچھے عمل کا زور ہوگا تو پھر بات اثر کرے گی. پھر کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ بات دل تک نہ پہنچے. از دل خیزت بس دل ریزت, دل سے نکلے گی دل تک پہنچے گی. اور تمہیں مدینے کی گلی کا واقعہ سناؤں. ایک عورت ہے, مسجد نبوی میں نماز پڑھنے جاتی ہے. یہ حضرت عمر کے دور خلافت کی کہانی ہے. تو ایک نوجوان راستہ روک کے کھڑا ہو جاتا ہے. ایک دن اس عورت نے رک کر کے کہا کہ میں کتنے دنوں سے دیکھ رہی ہوں کہ تم میرے راستے میں مزاحم ہوتے ہو, کیا ماجرا ہے؟ اس نے کھل کے بات کی کہ میں تیرا چاہنے والا ہوں اور تجھے حاصل کرنا میری زندگی کی معراج ہے, اور تیرے لیے آسمان سے تارے بھی توڑنے پڑے تو گریز نہیں کروں گا. اس نے کہا اچھا میری ایک شرط ہے. اس نے کہا بتاؤ, جلدی بتاؤ, لب کھولو, میں ابھی پوری کر دوں گا. کہا نہیں, چھوٹی سی بات ہے, 40 دن تک حضرت عمر کے پیچھے نمازیں پڑھ لو. اس کے بعد 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد اسی وقت میں تمہارا انتظار کروں گی, پھر جدھر کہو گے چل پڑیں گے. کہا ٹھیک. یہ کون سی مشکل بات ہوئی 40 دن نمازیں پڑھنے سے؟ اگر تو مل جائے تو میرے لیے کون سا یہ مشکل معاملہ ہے. 40 دن حضرت عمر کے پیچھے نمازیں چلتی رہی, دل کی دنیا تبدیل ہوتی رہی. 40ویں دن کی آخری نماز کے بعد جب وہ نوجوان واپس پلٹنے لگا تو وہ لڑکی حسب وعدہ وہاں کھڑی تھی, لیکن اس نے دیکھا نہیں, یہ نظر جھکا کے گزر رہا ہے. اس نے کہا جانے والے توجہ کر, میں تیرے لیے کھڑی ہوں. کہا خیر سے کھڑی رہو. عمر نے دل کا تعلق رب سے جوڑ دیا. اگر میرے پیچھے
اگر میرے پیچھے ایک بندہ 40 سال نماز پڑھتا رہے اور اس میں تبدیلی پیدا نہ ہو تو پھر مجھے شرم آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے؟ یار یہ تو میں ایک امام کی بات سنائی ہے، آؤ تمہیں دلی کے ایک مانگت کی کہانی سناؤں۔ دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ ایک مانگنے والا بیٹھا ہوا ہے۔ ایک بہت بڑا انگریز افسر مسجد کی وزٹ کے لیے آیا، اس نے ہاتھ پھیلا دیا، اس نے اپنی جیب سے پرس نکال کر کے چند روپے اس کی جیب میں رکھے، دوبارہ جب پرس ڈالنے لگا تو پرس گر گیا۔ اس مانگنے والے نے وہ پرس اٹھا کے سنبھال لیا۔ خیر کچھ وقت گزرا، 1 سال کے بعد دوبارہ وہی افسر اس مسجد کی زیارت کے لیے، مسجد کو دیکھنے کے لیے، سیر کے لیے دوبارہ آیا تو فقیر نے پہچان لیا کہ یہ وہی ہے۔ اس نے کہا بابو جان ذرا 2 لمحوں کے لیے رکنا۔ کہا کیا ماجرا ہے؟ کہا بس 2 لمحوں کے لیے۔ دوڑ کے گیا، اپنی کٹیا سے وہ پرس نکال کے لے آیا اور اس کے ہاتھ میں کہا کہ پچھلے سال آپ آئے تھے، آپ کا یہ پرس گر گیا تھا آپ کی جیب سے، میں ڈھونڈتا رہا لیکن آپ نہیں مل پائے، میں نے سنبھال کے رکھا تھا کہ شاید دوبارہ کبھی ملیں تو میں ان کو دے دوں گا۔ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اس نے کہا جو ٹگا ٹگا مانگ رہا ہے، اتنا قیمتی پرس اور اس میں اتنی رقم، تو آسودہ زندگی گزار سکتا تھا، تو یہ پرس واپس کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا مانگنے کی بات اور ہے لیکن یہاں ماجرا اور ہے۔ اس نے کہا کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا کہ اگر تیرا پرس میں سنبھال لیتا، رکھ لیتا، کام آ جاتا، 4 دن کی زندگی عیش سے گزر جاتی، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے تو عیسائی ہے اور میں حضور کا غلام ہوں۔ کل قیامت کے دن اگر تیرے نبی حضرت عیسیٰ نے میرے نبی کے سامنے شکایت لگا دی کہ آپ کے امتی نے میرے امتی کا پرس چرایا تھا، تو پھر میرے نبی کو تیرے نبی کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ تو میں مانگت ضرور ہوں، بے غیرت نہیں ہوں کہ اپنے نبی کو تیرے نبی کے سامنے شرمندہ کروں۔ یہ تو مانگتوں کی کہانی ہے، آج تو بادشاہ لوٹ رہے ہیں، آج تو پیٹ بھاری نہیں رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ یہ زبانی دعوے ہیں، جمع خرچ ہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ آؤ اپنے اندر تبدیلی پیدا کریں۔ ہم اپنی ماضی کی تاریخ پڑھتے ہیں تو حیرت زدہ ہو جاتے ہیں، لوگوں میں کتنی اخلاقی بلندی تھی، آج ہمارے اخلاق لٹ گئے ہیں، آج ہمارا کردار نہیں رہا۔ ہم مدینے کی گلی میں پھر دوبارہ چلتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دربار لگا ہے، ایک شخص کو پکڑ کر لوگ لے آتے ہیں کہ اس شخص نے ہمارے باپ کو قتل کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا ماجرا ہے بھائی؟ اس نے کہا جی واقعی میں ان کے باپ کا قاتل ہوں، لیکن میں نے قصداً قتل نہیں کیا۔ ہوا یہ کہ میں ایک مسافر ہوں، جا رہا تھا، راستے کے اندر سبز چراگاہ تھی، میرا اونٹ بھوکا تھا، اس چراگاہ میں داخل ہو گیا، اس کے بوڑھے باپ نے پتھر اٹھایا اور میرے اونٹ کو مارا، اس کی آنکھ نکل گئی، مجھے بڑا غصہ آیا، میں نے وہی پتھر اٹھا کر اس کے باپ کو دے مارا، لیکن وہ ایسے ٹکانے پہ لگا کہ اس کا باپ فوراً فوت ہو گیا۔ میرا قصد اور ارادہ نہیں تھا، لیکن بہرحال میں اس بات کا اقراری ہوں کہ میں نے اس کے باپ کو قتل کر دیا ہے، آپ جو حکم سنائیں میں اس کو قبول کروں گا، لیکن میں ایک مہلت مانگتا ہوں کہ میرے دوست، میرے بھائی کی کوئی رقم میرے ذمے ہے، میرے پاس اس نے امانت رکھی ہوئی ہے اور وہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کہاں چھپا کے رکھی ہوئی، اگر آپ فیصلہ کر دیتے اور میری گردن کاٹ دی جاتی ہے تو وہ امانت جو میں نے رکھی ہوئی ہے سنبھال کر کے، میرے علاوہ کوئی جانتا بھی نہیں ہے، تو وہ اس تک کون پہنچائے گا؟ اگر آپ مجھے 3 دن کی مہلت دے دیں تو میں جا کر کے اس کی امانت اس کو واپس کر کے پھر واپس آؤں گا، پھر یہ پھندا پھانسی کا میں اپنے گلے میں ڈلوانے کے لیے تیار ہوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کوئی شخص تیری ضمانت دے دے تو ہم تجھے چھٹی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا، پورے مدینے میں اس کا کوئی شناسہ ہی نہیں تھا، واقف ہی نہیں تھا، ایک اجنبی شخص تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری کھڑے ہو گئے، کہا حضرت عمر میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ ضمانت دے دی گئی، وہ چلا گیا۔ تیسرے دن وعدے کا جو وقت تھا، لوگ جمع ہو گئے، دربار لگ گئے، ابھی تک آنے والا نہیں آیا۔ لوگوں نے کہا ابو ذر تو نے غلطی کی ہے، ایک اجنبی کی ضمانت دی اور ابھی تک وہ نہیں آیا،
اور میاں صاحب فرماتے ہیں ایک بار جو پھائیں اڑ جاندے ہو پھر کدی نہ پھنستے نے. ظاہر ہے وہ چلا گیا واپس تو نہیں پلٹ کے آئے گا, اسے پتہ ہے کہ آگے سیدھی سیدھی میری موت ہے, تو تم نے یہ کیا غلطی کی. خیر آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نہ آیا تو یہ پھانسی کا پھندا میرے گلے میں ڈال لینا, لیکن بہرحال میں نے اس کی ضمانت دی. کچھ عرصہ بیتا کہ دور سے گرد و غبار اڑتا ہوا دکھائی دیا. جب صورت واضح ہوئی تو وہی شخص تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں کھڑا ہو کہنے لگا, حضرت کسی وجہ سے تاخیر سے پہنچا ہوں, معذرت چاہتا ہوں, اب جو حکم ہے پورا کیجیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پھانسی کے احکامات جاری کر چکے تھے. آپ نے فرمایا کہ ابو ذر یہ بتا کہ تو نے اس کی ضمانت کیسے دی جب تو اسے جانتا نہیں تھا. تو سنو حضرت ابو ذر غفاری نے کیا کہا. کہا ایک اجنبی میرے محمد کے مدینے میں پناہ مانگ رہا تھا اور اس نے چاروں سمت دیکھا اور کوئی شخص نہیں تھا جو اس کو امان دیتا اور اس کی ضمانت دیتا, تو میں نے اس لیے ضمانت دے دی کہ نہ بھی آیا تو اپنی جان چلی جائے گی. کل کو یہ تو نہیں کہے گا کہ محمد کے مدینے میں کسی نے ضمانت مانگی تھی, پورے شہر میں کوئی ضمانت دینے والا نہیں تھا. اس کو کہا کہ انہوں نے تو ضمانت دے دی, میاں اب تو بتا کہ تو چلا گیا تھا, تجھے جانتا کوئی نہیں تھا, نہ پلٹ کے آتا تو تجھے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا, تو تو نے یہ دوبارہ موت کے منہ میں کیوں اپنا سر رکھا ہے. تو اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ ایک اجنبی کی ضمانت ایسے شخص نے دی ہے جو مجھے جانتا بھی نہیں ہے, اور اگر میں نہ گیا تو لوگ قیامت تک اجنبیوں پر بھروسہ نہیں کریں گے کہ اجنبی یوں سلوک کیا کرتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پھانسی کے احکام جاری کیے. تو جن کے باپ کو قتل کیا تھا وہ بیٹے کھڑے ہو گئے, کہنے لگے تاریخ کی کالک ہم اپنے منہ پہ ملیں گے, ہم بھی اپنے باپ کے قاتل کو معاف کر دیتے ہیں. یہ ہماری تاریخ ہے, یہ ہماری کہانی ہے. لیکن آج ہم کس جگہ پہ کھڑے ہیں اور کیا ہماری صورتحال ہے, نہ ہمارا کردار رہا اور نہ ہمارا کوئی تشخص رہا. آج ہم نے اپنا تشخص بھی مٹا کے رکھ دیا, اپنے طرز زندگی بھی بدل دی. نہ ہماری باطن کی وہ روشنی رہی, نہ ظاہری وہ صورت رہی کہ ہم پہچانے جائیں کہ حضور کے غلام ہیں, بلکہ آج بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں. اقبال نے کیا کہا تھا, اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر, خاص ہے ترکیب میں تجھے قوم رسول ہاشمی. بلکہ آج فیشن کے طور پہ یہ کہا جاتا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. یہ آپ بھی سنتے ہوں گے, لوگ کہتے ہیں جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو مسجد میں آتا ہے تو موسم کے مطابق گرم اور سرد پانی دستیاب ہے, اس کے لیے ماحول ہے, اس کے لیے خوبصورت قالین بچھے ہوئے ہیں, مخملی مسلح رکھے ہوئے ہیں, جو نرم اور گداز مسلوں پہ پیشانی رکھ کر کے سجدہ کرتا ہے, وہ بطور فیشن کہہ رہا ہے جی آج کل دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. میں اس کے جواب میں کہا کرتا ہوں, میاں تیرے لیے مشکل ہے یا کربلا والے حسین کے لیے مشکل تھا؟ انہوں نے تو نہیں کہا کہ دین پہ چلنا مشکل ہے. تیرے لیے مشکل ہے دین پہ چلنا یا حضرت بلال حبشی کے لیے مشکل تھا, جنہوں نے تپتی ہوئی ریت پہ سجدے کیے, گلے میں رسا ڈال کر کے گھسیٹا گیا اور انہیں پاؤں میں زنجیریں ڈال کر کے مکے میں کھینچا گیا, ہاتھوں اور پاؤں میں میخیں ٹھونک دی گئی, چکی پسوائی گئی, لیکن بلال ہیں کہ آگے مسکرا رہے ہیں. کسی نے گزرتے ہوئے کہا بلال عجیب تماشا ہے, عجیب کہانی ہے کہ وہ تمہیں مار رہے ہیں اور تم آگے سے مسکرا رہے ہو. تو سنو حضرت بلال نے کیا جواب دیا. حضرت بلال فرمانے لگے میاں تم جاؤ نا بازار میں مٹی کا برتن بھی خریدنے, تو اس کو بھی ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے, اس کی آواز تو خراب نہیں ہے. کہا تم تو مٹی کا پیالہ بھی خریدو تو ٹھونک بجا کے دیکھتے ہو کہیں کچا تو نہیں ہے. میرا مالک مجھے خرید رہا ہے, دیکھ رہا ہے بلال کہیں کچا تو نہیں ہے. میں کہتا ہوں مالک کھال ادڑ بھی جائے گی, حق حق کی آوازیں ختم نہیں ہوں گی. زخم پہ زخم کھا کے جی خون جگر کے گھونٹ پی, آہ نہ کر لبوں کو سی, یہ عشق ہے دل لگی نہیں. تو یہ ایک دین گریزی ہے, یہ عمل گریزی ہے. جی آج کل بڑا مشکل ہے. پہلی بات ہے مشکل ہو بھی تو ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہے. ہم ان لوگوں کی کہانیاں بھول سکتے ہیں کہ جنہوں نے اس دین کے راستے کے اندر دکھ بھی سہے, ان کو ٹکڑے بھی کر دیا گیا, ان کو 2 اونٹوں کی پچھلی ٹانگوں سے باندھ کر کے 2 ٹکڑوں میں بانٹ بھی دیا گیا, لوہے کی کنگیوں سے بدن چھیدے بھی گئے, ہڈیاں توڑی بھی گئیں, آگ میں ڈالا بھی گیا, جلتے اور کھولتے تیل میں پھینکا گیا, لیکن انہوں نے رب کا نام نہیں چھوڑا, رسول کا نعرہ نہیں چھوڑا. اور آج ہم کہتے ہیں جی بڑا مشکل ہے,
آج کل دین پہ چلنا، اور یہ مولویوں نے مشکل بنائی ہوئی ہے، یار دین اتنا بھی مشکل نہیں ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے، ہم سر سے لے کر پاؤں تک اسلام میں داخل ہوں، یہ ہمارے رب کا ہم سے یہ تقاضا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں پورے پورے داخل ہو جا، پورے پورے داخل ہو جا، تمہاری وضاحت، انداز زندگی، طرز معاشرت یہ بتائے کہ تم حضور کے غلام ہو، یہ نہیں ہے کہ جی ٹھیک ہے بس، ایسی نہیں ہے بات۔ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں، آج کل لوگ کہتے ہیں کہ جی بندہ اندر سے مسلمان ہونا چاہیے، باہر کا کیا ہے، اندر سے مسلمان ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں ہماری پاکستانی آرمی کا کوئی میجر انڈین آرمی کے میجر کی وردی پہن لے تو اس کو کورٹ مارشل کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا؟ وہ کہے گا اندر سے میں پاکستانی ہوں، محب وطن ہوں، وردی کا کیا ہے، لباس کا کیا ہے، جو ان سے مرضی پہن لو۔ لیکن کہا جائے گا نہیں، جب تجھے پاکستانی لباس پسند نہیں ہے تو پھر تیری اندر کی حب الوطنی کو کیسے مان لیا جائے، جس کو محمد عربی کا لباس ہی پسند نہیں ہے، جو غیروں کے طرز زندگی کو اپنا رہا ہے اور ان کو جو ہے وہ پسند کر رہا ہے، وہ سوچے اپنے اندر اترے اور مت کسی کے دھوکے میں رہے۔ میں کہتا ہوں آج اگر کوئی یہ میٹرک پڑھے لڑکے بھی یہ سکول کھول لیتے ہیں، گلی میں محلے میں 200 بچے لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کو بھی ایک باقاعدہ یونیفارم دیتے ہیں، اس طرح کی ٹائی ہوگی، اس طرح کی شرٹ ہوگی، اس طرح کے بوٹ ہوں گے، گرمیوں میں اس طرح کا لباس ہوگا، سردیوں میں اس طرح کا لباس ہوگا۔ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ کیا قدغن لگاتے ہو، جس طرح کا بچہ لباس پہننا چاہے اس کو آزادی ہونی چاہیے، یہ کیا تم نے ایک خاص لباس متعین کر دیا؟ کہتے جی ان کا نظام ہے نا، ایک سکول ہے اور یونیفارم ہے اس کا۔ یار ایک پرائمری سکول کا بھی یونیفارم ہوتا ہے، تو کیا محمد عربی کے دین کا کوئی یونیفارم نہیں ہے؟ حضور علیہ السلام کی زندگی، حضور علیہ السلام کے شب و روز اور حضور علیہ السلام کا انداز معاشرت، حضور کی وضاحت، حضور کا لباس، یہ اپناؤ اور یہی زندگی کا حسن ہے۔ اسلام کے حوالے سے معذرت خواہانہ رویہ ترک کر دینا چاہیے ہمیں۔ اور آج ہمارے جو ہے وہ محراب و منبر کے جو وارثین ہیں انہوں نے بھی مسالت کر لی ہوئی ہے، جو کوئی بات نہیں ہے۔ اسلام صرف زبان سے اسلام کہہ دینے کا نام نہیں ہے، چمی گوئم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو کانپ جاتا ہوں، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ کے تقاضوں کو سمجھتا ہوں۔ جب بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے تو حضرت اسد بن زرارہ کھڑے ہو گئے، جب صحابہ حضور سے بیعت کرنے لگے اور 70 تعداد تھی ان کی، تو حضرت اسد بن زرارہ خزرجی کھڑے ہو گئے اور ان کو کہا کہ اے انصار، ان سے بیعت کرنے سے قبل سوچ لو، یوں ہی بے توجہی میں ہاتھ نہ بڑھا دینا، بے خبری میں یوں ہی ایسے ہی ہاتھ نہ بڑھا دینا، پہلے سوچ لو۔ بیعت کرنے کا مقصد یہ ہے تمہیں جو ہے وہ وقت کے جبر کے ساتھ پورے عرب کے ساتھ ٹکر لینا ہوگی، جو بھی کفر کے نظام کا حصہ ہے تم اس کے ساتھ ٹکراؤ کرنا ہوگا، اور حتیٰ کہ تمہاری کھال بھی ادھیڑ دی جائے گی، سخت تلواروں سے تمہارے کلیجے چبائے جائیں گے، اگر تم اس کے لیے تیار ہو تو پھر آؤ بیعت کرو۔ یہ نہیں ہے کہ بس تم کہہ لو کہ ہم مسلمان اور بس کافی ہے، نہیں، چمی گوئے مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ۔ آج ہمیں اس سمت بھی آنے کی ضرورت ہے، اس انداز سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک اسلام کے سانچے میں آئے۔ ہمارے اصلاح کے حوالے سے ایک اہم پوائنٹ جس پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فرائض و واجبات کو ترجیحی بنیادوں پہ رکھیں۔ آج بطور مسلم ہمارا جو رویہ ہو چکا ہے، ہم مستحبات اور مباحات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جو سنن، فرائض اور واجبات ہیں ان کی پرواہ چھوڑ چکے ہوئے ہیں۔ دین میں کتنے امور ہیں جو صرف مباح کی حد تک ہیں، کر لو تو ٹھیک، نہ کرو تو پھر بھی ٹھیک، اور کتنے امور ایسے ہیں کہ جو صرف استحباب کے زمرے میں آتے ہیں۔ لیکن ہم کتنی چیزوں کو اس انداز سے گلے لگائے ہوئے ہیں کہ جس طرح فرض ہو، اور اسلام کے اہم فرائض اور اسلام کی اہم واجبات ان کو ہم ترک کیے ہوئے۔ ساری رات ہم محفل میں جاگ لیں گے، فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ ہم حضور علیہ السلام کے میلاد پہ جھنڈیاں بھی لگا لیں گے، سب کچھ کر لیں گے، لیکن حضور علیہ السلام کی سنت سیرت کو ترک کر دیں گے، تو بتاؤ کہ اس سے کیا حضور کی رضا میں حاصل ہو جائے گی؟ ہاں، اگر فرائض کی ادائیگی کے بعد ان کاموں کو کرو تو یہ تمہارے لیے بہتری کا سامان ہے۔ آؤ اس پر ایک دو روایات آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک طرف حضور علیہ السلام سے محض محبت کا دعویٰ ہے، اور ایک حضور علیہ السلام کے دیے ہوئے دین کو اور حضور علیہ السلام کے پیغام کو اپنانا ہے، بلکہ ایک طرف اپنی طرف سے اظہار محبت اور وہ سچا ہی ہو، اور دوسری طرف حضور کا حکم ہو تو حکم ترجیح پا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حضور علیہ السلام کے درباری شاعر ہیں۔ ویسے تو 34 سے 35 لوگ حضور علیہ السلام کی باقاعدہ نعت خوانی کرتے تھے، ویسے تو ہر صحابہ حضور کا نعت خواں تھا،
لیکن یہ باقاعدہ حضور کی ثنا کیا کرتے تھے۔ لیکن 3 اصحاب جو ہیں یہ خاص طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درباری نعت خواں کہلاتے ہیں، حضرت کعب بن زہیر، حضرت حسان بن ثابت اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو حضور نے حکم دیا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد ہی تم لوگوں کو لے کر کے فلاں جنگ کے لیے نکل جانا۔ اب یہ بات سمجھ میں یہاں آ رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نعت خواں صرف نعت خواں ہی نہیں تھے، وہ مجاہد بھی تھے، وہ تلوار بھی اٹھاتے تھے، وہ جنگیں بھی کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ جن کا یہ میں تذکرہ کر رہا ہوں، یہ جنگ موتا کے اندر ان کی شہادت ہوئی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف زبانی دعویٰ اور جو ہے وہ عمل نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت پہ حملہ ہو اور میدان کے اندر کوئی شخص نہ آئے اور سٹیج کے اوپر جتنے مرضی دعوے کرتا رہے، اس کے دعوے قبول نہیں ہوں گے۔ تو اب حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھیے، نعت خواں بھی ہیں اور مجاہد بھی ہیں دین کے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ ابن رواحہ ان لوگوں کو لے کر صبح چلے جانا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے پاس تیز رفتار گھوڑا تھا، آپ نے سب لوگوں کو صبح رخصت کر دیا، لیکن خود رک گئے، اس لیے کہ دن تھا جمعے کا۔ سوچا کہ دوبارہ پتہ نہیں حضور سے ملاقات ہو نہ ہو، جنگ پہ جا رہے ہیں، حالات کیا ہوں، اس لیے میں بعد میں تیز رفتار گھوڑے سے ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤں گا، رک جاتا ہوں تھوڑی دیر، حضور کے پیچھے جمعہ المبارک کی نماز ادا کر لیتا ہوں، یہ اعزاز بھی مل جائے اور وہ حکم تھا وہ بھی پورا ہو جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جمعہ ادا کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عبداللہ بن رواحہ، میں نے تو تمہیں حکم دیا تھا کہ صبح تم چلے جانا، لیکن تم یہاں موجود ہو۔ عرض کی حضور میں نے یہ عزم کیا ہے کہ میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، لیکن رکا اس لیے ہوں تاکہ آپ کے ساتھ جمعہ المبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر لوں۔ اب یہ سعادت چھوٹی نہیں تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں نماز، اور وہ بھی نماز جمعہ، کتنی بڑی سعادت ہے۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا سنیے، اور اس مختصر سی بات سے بہت کچھ سمجھیے۔ حضور نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوتہم، اے ابن رواحہ اگر تو زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ راہ خدا میں خیرات کر دے، جو پہلے چلے گئے ہیں ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو حکم کی ترجیح ہے شریعت اسلامیہ کے اندر۔ ہاں، حکم کی تکمیل جو ہے اگر جو ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ضمن میں اگر جو ہے وہ محبت کے مظاہر بھی سامنے آ جائیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اس پر روایت حضرت عبداللہ بن قراد رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے، کہ آقا کریم علیہ السلام نے وضو فرمایا، اور وضو کا پانی زمین پر صحابہ گرنے نہیں دیتے، اپنے منہ پہ اور اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، صحابہ تمہیں اس بات پر کس شے نے ابھارا ہے؟ میرے وضو کے پانی کو جو تم زمین پر نہیں گرنے دیتے، تو اس کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن قراد کہتے ہیں کہ صحابہ نے کہا قالوا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے پیار نے ہمیں اس بات پہ ابھارا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا، اس عمل سے نفی نہیں کی، لیکن ساتھ حضور نے فرمایا جو چاہتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرے، اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرے، اسے 3 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک، جب بھی بولے سچ بولے، اور جب بھی اس کے پاس کوئی امانت رکھے تو امانت کو ادا کرے، اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یعنی اگر وہ اس مظاہرہ محبت میں شامل ہو گیا اور حضور کے وضو کا پانی اس کے ہاتھ سے مس ہو گیا اور اس نے برکت سے اپنے منہ کے ساتھ مل لیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو باقی اعمال ہیں ان سے ان کو چھٹی مل گئی۔ یہ مفہوم ہے اس حدیث کا۔ اگر کوئی بندہ محفل میلاد منعقد کر لیتا ہے، دیگر امور مستحبات کی ادا کرتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب نماز نہ پڑھے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بخشا گیا ہے۔ جس طرح کہ آج کل ہمارے ثنا خواں جو ہے تاثر دیتے ہیں کہ جو محفل میلاد میں آ گیا وہ بخشا گیا۔ اللہ تعالیٰ چاہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جو دین ہے اس دین کو ہلکا کرنے والی بات ہے۔ بلکہ آج کل تو ممبر و محراب پر جنت اور دوزخ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ ہوئے تو کیڑی جنت دا کرنا ہے تذکرہ؟ میں نے کہا میاں اسی جنت کا جس جنت کے لیے حضور لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا کرتے تھے، اور فرماتے جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ اور ایک بولا کہ مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آئے پسینہ،
ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے بیٹے تیرے منہ میں آج طوطی بولتا ہے جو مرضی کہہ لے، یہ تو کل قیامت کے دن پتا چلے گا کہ پسینہ کس کو آتا ہے، تجھے آتا ہے یا جہنم کو آتا ہے۔ ایک بولا کہ قبر دا خوف دے دے کہ لوکی مینوں ڈرانے نے، لوگ کون ہے ڈرانے والے؟ تبشیر اور تنذیر یہ نبی کا منصب ہے، نبی کی شان ہے، مبشر اور نذیر یہ نبی کی شانیں ہیں۔ حضور نے ڈرایا بھی ہے، حضور نے بشارت بھی دی ہے، لیکن اس بات کا منبر پہ بیٹھ کر کے تمسخر اڑایا جا رہا ہے اور لوگوں کو بے عملی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ اس بات پہ غور کریں، اس بات پہ توجہ کریں۔ قیامت کے دن یہ لوگ کام نہیں آئیں گے، یہ پلہ چھڑا جائیں گے اور کہیں گے کہ جو ہے وہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا، بلکہ جو بت جن کو لوگ پوچھتے ہیں اور جن لوگوں کی لوگ پرستش کرتے ہیں وہ بھی کل قیامت کے دن کہیں گے کہ ان کو عقل نہیں تھی، ان کو سمجھ نہیں تھی، تو وہ عذر مقبول نہیں ہوگا کہ ہم ان کے کہنے پہ جو ہے وہ پوجا شروع کی۔ اس لیے اگر کوئی شخص تمہیں عمل سے بے رغبت کرنا چاہتا ہے اور تبشیر و تنذیر کو تمہاری نظر میں ہلکا کر دینا چاہتا ہے اور تم اس کے اس انداز سے عبادت کو ہلکا سمجھنے لگ جاتے ہو، تو کل قیامت کے دن کوئی عذر مسموع نہیں ہوگا۔ اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے سمجھ دی ہے۔ اگر آج کوئی پیر کہتا ہے کہ اگر میرے مرید ہو گئے ہو تو تمہیں عمل کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، اور بندہ جو ہے اس کے لارے پہ عمل چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل صرف پیر پہ ساری بات ڈال دی جائے گی اور وہ بچ جائے گا، وہ بھی ساتھ رگڑا جائے گا، وہ بھی ساتھ پھنسے گا۔ بلکہ آج کل تو جو یہودیوں کا اور عیسائیوں کے عقائد ہیں وہ ہمارے عقائد کے اندر شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ عیسائیوں کا ایک عقیدہ ہے عقیدہ کفارہ، اور یہ عقیدہ ان کو عمل سے بیزار کرتا ہے۔ اور وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی قصور نہیں کیا تھا، بغیر کسی قصور کے ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ لہٰذا قیامت تک آنے والے جتنے بھی عیسائی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس سولی پہ چڑھنے کا جو ہے ثواب اتنا ہے کہ وہ سارے بخشے گئے۔ ہمارا نبی ہمارے آنے والے سارے گناہوں کا جو ہے وہ کفارہ پہلے ادا کر گیا۔ یہ عیسائیوں کا بنیادی عقیدہ ہے جو انہیں گناہ پہ دلیر کرتا ہے۔ یہ ہے عقیدہ کفارہ کہ جب ہمارے نبی سولی پہ چڑھ گئے، حالانکہ یہ عقیدہ باطل ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ نہیں چڑھائے گئے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، نہ انہیں قتل کیا گیا نہ انہیں سولی پہ چڑھایا گیا۔ لیکن یہاں کیا ہے کہ انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا۔ آج ہمارے ہاں بھی کیا یہ نعرہ نہیں لگتا، یا علی ہم تیرے ہیں عمل کے لیے اور بتیرے ہیں؟ اس کا مطلب کہ تیرے ہوگے تو بس ہمیں عمل کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ یہ عجیب بات ہے، یہ کیا عقائد ہمارے اندر شامل ہو رہے ہیں؟ یہ عقیدہ کفارہ کے ساتھ کیا اس کی مناسبت نہیں جڑتی نظر آپ کو آ رہی ہے؟ اور آج پیر بھی ٹکٹیں دے رہا ہے جنت کی کہ آگے ہو، محفل میں آگے ہو، عرس میں آگے ہو تو جنت مل گئی۔ جنت اتنی آسان ہے؟ اللہ سے توقع رکھو، اللہ سے امید رکھو کہ اللہ میں جنت دے دے، اور آرزو کرو، گمان اپنے کا اظہار کر سکتے ہو لیکن کوئی بات قطعاً نہیں کہہ سکتے۔ بلکہ آج تو حال یہ ہو گیا کہ پیرانے عظام اس دنیا سے جاتے ہیں تو لوگ ان کے لیے دعا نہیں مانگتے، اور وہ بھی کیونکہ ساری زندگی پڑھایا یہ ہے کہ ہم تو ہیں ہی بخشے ہوئے، اور دعا سے محروم ہو گئے۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں بارہا کہتے تھے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں میری تعریفیں نہ کرنا، میری بخشش کے لیے دعائیں کرنا۔ مجھے تمہاری تعریفوں کی ضرورت نہیں ہوگی، مجھے تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہوگی۔ آج کہا جاتا ہے ان کے لیے تو جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لوڑ ہی کوئی نہیں دعاؤں کی۔ وہ میاں وہ بھی بشر تھے، بتقاضۂ بشریت ان کی زندگی گزری ہے، نجی بھی، ان کی گھر کی زندگی بھی ہے، سیاسی زندگی بھی ہے، ان کے دیگر معاملات بھی ہیں، ان سے کوئی کوتاہی ہوگی۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور دیگر عشرہ مبشرہ یہ کون لوگ ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے؟ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، کوئی شک رہ جاتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود حضرت عمر کہتے ہیں اگر برابر سرابر بھی چھوٹ جاؤں تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں ایک شاخ پہ چڑیا کو بیٹھا ہوا دیکھا، کہا ہے چڑیا کتنی موج لگی ہے تیری، ایک شاخ سے دوسری شاخ پہ چلی جاتی ہے، دوسری سے تیسری پہ چلی جاتی ہے، اور قیامت کے دن تیرا حساب بھی نہیں ہوگا، پھنسے تو ہم ہیں جن کا حساب ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبر پہ کھڑے رو رہے ہیں۔ کسی نے کہا عثمان کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور نے فرمایا آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، اس لیے مجھے یہاں رونا آ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو حضور کی زبان سے جو ہے وہ جنت کی بشارت ملی ہے، اور ہم صرف ایک محفل میلاد میں آ کے، ایک محفل نعت میں آ کے، ایک عرس میں شامل ہو کے، ایک پیر کے ہاتھ میں بیعت کر کے سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہم بخشے گئے ہیں، عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ جو بدعملی کی جو تحریک ہے، اس بدعملی کی تحریک کی اصلاح کی ضرورت ہے اور ہمیں عمل کی طرف جانا ہوگا۔ بلکہ علامہ اقبال نے تو ایک اور بات کہی، اقبال کہتا ہے پیر وہ نہیں ہے کہ جو تمہیں پہلے عمل سے بھی بیزار کر دے، پیر بلکہ حقیقی مرشد وہ ہے جو تمہارے لیے مصیبت بنا دے زندگی۔
تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، موت کے آئینے میں دکھلا کے رخ دوست تیرے لیے زندگی اور بھی دشوار کرے۔ اگر 5 نمازیں پڑھتا تھا اب تہجد پڑھنے کی عادت ہو جائے، تہجد پڑھنے کی عادت تھی ساری رات قیام کے لطف نصیب ہو جائیں، یہ نہیں بے عملی کا درس۔ آج اس انداز سے لوگوں کی تربیت کی جا رہی ہے، صرف اپنا حلقہ بڑھانا کا چکر ہے کہ لوگ میرے حلقہ ارادت میں آ جائیں، لوگ اکٹھے کر لو، مجمع اکٹھا کر لو، مریدین کی تعداد بنا لو، متوسلین کا طبقہ بنا لو، اور لوگوں کے اندر فخر و مباحات کرتے پھرو کہ میرے اتنے مرید ہیں، میرے اتنے ماننے والے ہیں، اتنے لوگ میری تحریک اور تنظیم میں شامل ہیں۔ اور میاں یہ نہیں دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کس کے ساتھ کتنے ہیں، اس کو 72 بھی قبول ہے لیکن حق پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ آج ہم لاکھوں کی بات کرتے ہیں لیکن ظلم ہے کہ پنپتا چلا جا رہا ہے، جبر ہے کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے آپ کو بھی مؤثر کرنا ہے اور عمل کی طرف جانا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عمل پوچھے گا، گو فضل اور اس کے کرم سے ہی بخشش ہوگی، لیکن عمل کرنے کے بعد اس کی فضل کی آس رکھیں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں عمل کے بغیر فضل کی آس سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے آج کل یہ ایک جو رویہ ہے، یہ ایک جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے، اور اس چیز نے لوگوں کو بہت سارا بے عمل بنا دیا ہوا ہے اور لوگ عمل گریز ہو گئے ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ پھر خرافات یہ جو شامل ہو چکی ہیں، اس نے معاشرے کو پیس کے رکھ دیا ہے۔ جو مزارات پہ ہو رہا ہے ہم ڈٹ کے اس کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ جائز نہیں ہے۔ آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں۔ اس لیے آج کل یہ ایک جو رویہ ہے، یہ ایک جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے، اور اس چیز نے لوگوں کو بہت سارا بے عمل بنا دیا ہوا ہے اور لوگ عمل گریز ہو گئے ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ پھر خرافات یہ جو شامل ہو چکی ہیں، اس نے معاشرے کو پیس کے رکھ دیا ہے۔ جو مزارات پہ ہو رہا ہے ہم ڈٹ کے اس کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ جائز نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سجدہ قبور بالاتفاق حرام ہے اور طواف قبور بالاتفاق حرام ہے، زیارت قبور بالاتفاق جائز ہے، بوسہ قبور مختلف فی ہے، احوط یہ ہے کہ نہ دیا جائے، یعنی بوسے سے بھی اگر گریز کر لیا جائے تو کسی کو کوئی اور شائبہ نہ ہو تو یہ بھی بہتر ہے۔ لیکن خیر بوسے کے بارے علماء قائل ہیں، اس پر دلائل بھی موجود ہیں، لیکن قبروں کے سامنے یوں ہی کھڑے ہو جانا اور کھڑے ہو کر کے یوں سر جھکانا یہ جائز نہیں ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کبھی تم نے دیکھا کوئی کتا بھی کسی کتے کے آگے سر جھکاتا ہو؟ یہ تو اس کو بھی پتا ہے کسی کے آگے سر نہیں جھکانا۔ حضرت مجدد کی تعلیم کیا تھی؟ یہی بات کہی تھی اکبر نے کہ سجدہ نہیں کرتے تو ساری جھکا دیں، آپ نے فرمایا نہیں جھکاؤں گا۔ پھر اس نے آپ کو دربار میں بلوایا، سازش کی، دروازہ چھوٹا رکھا کہ حضرت مجدد الفسانی جب داخل ہوں گے تو سر جھکا کے تو گزریں گے تو کہوں گا لو سر جھکا ہی لیا، لیکن جن کے سر کو اللہ بلند کرے کون جھکا سکتا ہے؟ حضرت مجدد جب دروازے پہ پہنچے تو سمجھ گئے کہ یہ میرے لیے ایک جال بنا گیا ہے کہ جھکوں گا تو گزروں گا۔ آپ نے پہلے اپنی ٹانگیں داخل کی تو اقبال خراج پیش کرتا ہے، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ اس لیے کسی کو اپنے سامنے جھکانا
یا کوئی میرے لیے کھڑا ہو، حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص یہ ارادہ رکھے کہ میرے لیے لوگ کھڑے ہوں، اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے۔ آج خود اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو یہ اس کی مرضی، اور حضرت سعد آئے، حضور نے فرمایا قوموا الی سیدکم، یہ تمہارا سردار آیا، اس کا اٹھ کے استقبال کرو۔ لیکن اگر کوئی خود چاہے کہ میرے لیے کھڑے ہوں تو اس کے لیے یہ وعید فرمائی۔ اس طرح اگر تمہارے کوئی ہاتھ چوم لیتا ہے، لیکن ہاتھ چومنے کے بغیر یوں گردن جھکانا یہ درست نہیں ہے، لیکن ہاتھ چومنے کے لیے تو وہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہے۔ لیکن اگر کوئی چاہے کہ میرے ہاتھ چومے جائیں، اور اگر جو نہیں چومتا تو اس سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں ایک دفعہ ایک صاحب کو ملنے گیا تو ہم ہر شخص کے ہاتھوں نہیں نہ چومتے، آخر جو ہے وہ کسی کے ہاتھ چومنے ہوں تو پھر کچھ دیکھنا بھی تو ہوتا ہے، دل اسے دے دیں جو دل بر ہی نہ ہو۔ تو ہم تو کسی کے ہاتھ چومتے ہیں نا، ہم وہ ہاتھ چومتے ہیں، وہ پاؤں چومتے ہیں جو راہ حق کے مسافر ہوتے ہیں۔ ہم ان ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، اور اگر ہماری آنکھوں کی پلکوں کے ساتھ لگ جائیں تو اعزاز سمجھتے ہیں۔ تو خیر میں نے مصافحہ کیا تو ناراض ہو گئے، انہوں نے پکڑ کے میرے ہاتھ چوم لیے، کہنے لگے لو کیا بگڑا ہے میرا؟ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا کچھ نہیں بگڑا، لیکن میرا بھی کیا بگڑا اگر نہیں چومے تو یہ عجیب سی کہانی ہے، ناراض ہو جاتے ہیں۔ ایک بت خانے بنے ہوئے ہیں، لوگ آئے ہمیں خدا ملاؤ، تم نے اپنی پوجا شروع کروا دی۔ لوگ آئے کہ خدا کا نام جپا جائے اور تم صرف اپنی ہی خوشامد چاہتے ہو، ہر وقت تمہارا ہی ذکر ہو۔ میں کتنے آراس کو جانتا ہوں جہاں اللہ رسول کا ذکر نہیں ہوتا، پیر کا ہی ذکر ہوتا ہے، کرامتیں بیان ہوتی ہیں، اور پھر آج کل جھوٹی کرامتوں کا ایک کاروبار چلا ہوا ہے۔ عجیب رنگ ڈھنگ ہے، عجیب بات ہے، خوابیں گھڑی جا رہی ہیں، کرامتیں گھڑی جا رہی ہیں۔ میرے پاس بھی کئی لوگ آئے خوابیں لے کر، جی یہ ہم نے دیکھا ہے۔ میں نے کہا تم نے دیکھا ہوگا، میں نے نہیں دیکھا ہے۔ لوگ بڑے مفاد پرست ہیں، بڑے بڑے رنگوں میں آتے ہیں۔ ایک بندہ میرے پاس ایک دفعہ آیا کہ جی میرے پاس 12 موئے مبارک ہے، میں 2 آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا تو لوٹ سیل لگائی ہوئی ہے، موئے مبارک کوئی تماشا ہے؟ جہاں سے مرضی کو بال اٹھا کے کہہ دیتا ہے یہ حضور کا موئے مبارک ہے، یہ کوئی تماشا ہے؟ اگر کوئی ہے اور کثرت سے دنیا پر موجود ہیں وہ تو برکت والی بات ہے، لیکن آج ہر لئی میں رازدار دین شدے والی بات ہے، اور ہر شخص جو مرضی دعویٰ۔ ایک بندے نے ایک دن مجھے رات کو فون کیا، جناب کہاں ہیں؟ میں نے کہا گھر میں ہوں۔ کہنے ذرا باہر نکل کے دیکھو۔ میں نے کہا کیا ہے؟ کہا جی آسمان کی طرف دیکھو۔ میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا چاند کے اندر حضور کی تصویر ہے۔ میں نے کہا تو پاگل ہے، لوگوں نے زندگیاں گزار دی اور زیارت نہ ہوئی، اور تو جو ہے لوٹ سے لگا دی ہوئی ہے کہ چاند کے اندر تصویر لگا دی۔ میں نے کہا کمال ہے، کوئی بات کرنے والی ہے تیری؟ ہمارے ہاں ذوف الاعتقادی اتنی پھیل گئی ہے کہ جو بات کرے لوگ پیچھے دوڑ پڑتے ہیں۔ کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں، کوئی کہتا ہے میرے گھر میں حضور کے قدم لگے ہیں، کوئی کچھ بول رہا ہے، کوئی کچھ بول رہا ہے۔ یہ لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں، خوف نہیں کرتے۔ جھوٹی خوابیں، جھوٹی کرامتیں اگر سچی ہیں تو میں ان کا انکار نہیں کرتا، لیکن اس وقت معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کی نشاندہی کر رہا ہوں۔ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند، بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق، نئے ابلہ مسجد ہوں نئے تہذیب کا فرزند۔ میں کہتا ہوں اگر جھوٹوں کے پیچھے چلو گے رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے تم سے۔ یہ جرت کیوں کرتے ہو؟ یہ ہمت کیوں کرتے ہو؟ کیوں جھوٹے دعوے کرتے ہو؟ سچ بولو، تمہارے پیچھے کوئی لگے یا نہ لگے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ فرماتا ہے ایمان والو سیدھی سیدھی بات کرو، پھر کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، وہ تمہارے اعمال بھی ٹھیک کر دے گا، تمہارے بخشش بھی فرما دے گا۔ نہ لوگ اکٹھے ہوں، نہ مجمع بنے، نہ حلقہ بنے۔ یار یہاں تو 72 ہوں تو وہ بھی قبول ہیں، یہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی، یہاں معیار دیکھا جاتا ہے، سر نہیں گنے جاتے، دل گنے جاتے ہیں۔ یہاں یہ دیکھتے ہیں، مت لوگوں کو جو ہے وہ کھلونے دے کے بہلاؤ اور لوگوں کی عقیدتوں کو لوٹو اور لوگوں کے ساتھ ظلم کرو، زیادتی کرو، اپنی آخرت بھی کالی کرو اور لوگوں کی آخرت بھی کالی کرو۔ آپ دیکھیں دائیں بائیں، اپنی نظر رکھیں، نگہباں بن کے جو اہل چمن کی آبرو لوٹے، چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہباں کی۔ کوئی حق کا مسافر تلاش کرو، چاہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں، کرامت اس کی نہ ہو ساری زندگی کے اندر، لیکن محمد عربی کی غلامی تو ہونا۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری سے کسی نے پوچھا حضور آپ کی کوئی کرامت؟ فرمانے لگے اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ اتنے گناہوں کے باوجود زمین پہ چل رہا ہوں اور زمین مجھ کو دھنسا نہیں لیتی اپنے اندر۔ ہمارے بزرگوں کی تو کہانیاں یہ تھیں، اور آج تھوک کے حساب سے کرامتیں دی جا رہی ہیں۔ آج کے پیروں کی اتنی کرامتیں، غوث پاک کی بھی اتنی کرامتیں بیان نہیں ہوتی جن کی ان کی کرامتیں بیان ہو رہی ہیں، دڑا دڑ کرامتیں بیان کر رہے ہیں۔ ایک بندے کے یہاں بچہ پیدا ہوا اور اس نے یہ شور کر دیا کہ یہ رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پیتا، اس لیے کہ حضرت غوث پاک بھی نہیں پیتے تھے، وہ بھی پیدائشی غوث تھے،
اور یہ بھی پیدائشی غوث ہے اور رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پیتا. اچھا کوئی 2-4 ماہ گزرے تو اس غوث کی ماں کو طلاق دے کے نئی عورت سے شادی کر لی. میں نے کہا کم از کم اتنا تو خیال رکھتے, جس نے غوث جنم دیا ہے اس کو تو عزت سے گھر سے رکھتے. تو یہ کیا تماشے ہیں, کیا لوگ بے وقوف ہیں؟ اب لوگ سمجھنے لگے ہیں, لوگ جو ہے وہ ان وجہ سے پھر دور دین سے ہوتے ہیں, نقصان یہ ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو کہتا ہوں دنیا سے حق ناپید نہیں ہوا. اگر مداری گر موجود ہیں, ڈاکو لٹیرے اور چور موجود ہیں, تو حق کا ڈنڈورا دینے والے بھی اس دھرتی پہ بستے ہیں. ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم کسی ایک شخص سے بدزن ہو جاتے ہیں تو پورے طبقے سے بدزن ہو جاتے ہیں. کئی بندوں کو میں سنا جو میں دیکھا ہوا ہے پیروں کو, اور تو نے دیکھے ہوئے ہی نہیں ہے. جن کو مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ شاید آپ نے دیکھے نہ ہو, مگر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے زندگی گزارنے کا ڈھب آ جاتا ہے, سلیقہ اور طریقہ آ جاتا ہے. ان لوگوں کی تلاش کرو. اگر ایک دکان سے کپڑا صحیح نہ ملے, سودا صحیح نہ ملے, تو آپ جو ہے کیا کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ کو پتا پورے شہر سے مٹھائی کہاں سے اچھی ملتی ہے, آپ کو پتا پورے شہر سے کپڑا کہاں سے اچھا ملتا ہے, آپ کو پتا پورے شہر میں جو ہے وہ فلاں چیز اچھی کہاں سے ملتی ہے. دین بھی ڈھونڈو کہاں سے خالص ملتا ہے اور کہاں سے نہ خالص ملتا. اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی, جھولی میں یوں نہیں ڈال دیا جائے گا. اس کے لیے تمہیں جانا پڑے گا, کوشش کرنی پڑے گی. ہاں 1 سے دھوکہ کھاؤ گے, 2 سے کھاؤ گے, 3 سے کھاؤ گے, لیکن جو تم دھوکہ کھاؤ گے تم تو رب کے نام پہ کھاؤ گے نا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی, جو غلام لمبی نمازیں پڑھتا اس کو آزاد کر دیتے. غلاموں کو سمجھ آ گئی, لمبی نمازیں پڑھنی شروع کر دی, آپ آزاد کر دیتے. کسی نے کہا عمر تم تو بھولے آدمی ہو, یہ نمازیں اللہ کے لیے نہیں پڑھتے, یہ آزادی کے لیے پڑھتے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا یہ مجھے اللہ کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں, میں 100 بار کھانے کے لیے تیار ہوں. ایک جگہ سے دھوکہ کھایا, 2 سے کھایا, 3 سے کھایا, 4 سے کھایا. جب تمہاری نیت ٹھیک ہوگی منزل ضرور ملے گی. یہ ہو نہیں سکتا. خورش دے بدرہ جو کب کو امام کہ یک روز افتد ہمائے بدام. سادی کہتے ہیں چارہ ڈالتا جا, دانا ڈالتا جا, کبھی تتر آئے گا, کبھی مور آئے گا, کبھی کبوتر آئے گا, پھر ایک دن جس کو تو تلاش کرتا ہے وہ ہما بھی تو آ ہی جائے گا نا. اس لیے حق کے سفر کو نہ چھوڑنا, چلتے رہنا, اور راہ حق کی جو ہے منزل پر جو ہے وہ انشاءاللہ ایک دن ضرور گامزن ہوگے. بات لمبی ہو رہی ہے, ہم نے اپنی اصلاح ان سارے پوائنٹس میں کرنی ہے. میں آپ کو 4-5 باتیں خاص طور پہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک, اپنے عقیدے کی اصلاح کریں, اس میں کوئی پل پلا پن نہ آنے دیں اور کوئی اس کے اندر کوئی نرمی نہ آنے دیں. جس شخص کے سینے میں حضور علیہ السلام کے لیے بغض دیکھیں, ایک لمحے میں اس سے جدا ہو جائیں. جس کے سینے میں, جس کی زبان پر صحابہ کے لیے کوئی نازیبا لفظ دیکھیں, ایک لمحے کے لیے اس سے جدا ہو جائیں. جو اہل بیت کو بھونکتا ہو پرواہ نہ کریں اس کی, چاہے قریبی رشتہ دار کیوں نہ. اولیاء اللہ کی عظمت جس کے سینے میں نہ ہو, اس کی دوستی کو ایک لمحے سے اپنے سے دور کر دیں. علامہ رومی کہتے ہیں کہ تا توانی دور شو از یار بد بدتر بود از مار بد. جتنی جلدی ہو سکتا ہے برے یار سے دور ہو جا, چونکہ برا یار برے سانپ سے بھی برا ہے. اس لیے سانپ لڑتا ہے تو جان جاتی ہے, یار لڑتا ہے تو ایمان جاتا ہے. اس لیے برے یار سے بچ, اپنی حفاظت کر, اپنے عقیدے کی اصلاح کر. اس کے بعد دوسری بات جو اہم ہے, والدین کو کبھی اذیت نہ دینا. یہ میں 5 باتیں آپ کو آخر میں گزارش کے طور پہ اور تاکید کے طور پہ, آج کے پیغام کے طور پہ دینا چاہتا ہوں. میری گفتگو اختتام کے مراحل پر پہنچ چکی ہے. باتیں تو بہت ساری تھی اور دکھڑے تھے, لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے. تو پہلی بات, عقیدے کی اصلاح کریں اور اس میں کوئی پل پلا پن نہ ہو. عقیدہ صحیح نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں ہے, کوئی نیکی قبول نہیں, ہر شے برباد ہے. دوسری بات, اپنے والدین کی نافرمانی کبھی نہ کریں. امام رازی نے لکھا ہے کہ ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا آخرت میں تو ملتی ہی ملتی ہے, دنیا پر بھی ضرور ملتی ہے, اور وہ والدین کی نافرمانی ہے. اور ایک نیکی ایسی ہے جس کا فائدہ آخرت میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے, دنیا میں بھی ضرور ہوتا ہے, اور وہ والدین کی فرما برداری ہے. نہیں تو نشان لگا لے اس شخص پہ جو والدین کا گستاخ ہے, ساری زندگی اس کو ذلیل ہوتے دیکھیں گے. اور اس شخص پہ بھی نشان لگا لے جو والدین کا فرما بردار ہے, زندگی میں آپ اس کی پگڑی کو کبھی جھکا ہوا نہیں دیکھیں گے. اللہ اس کی عزت کی حفاظت کرے گا. اور والدین کے لیے جو شخص روزانہ دعا کر دیتا ہے, میں نے کتب میں پڑھا ہے, ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آتی. اس لیے اپنے والدین کو راضی کرنا, عقیدے کی درستگی کے بعد اپنے والدین کو جا کے راضی کرنا. اگر کسی کے والدین ناراض ہیں, ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے میں کوئی شرم محسوس نہ کریں, پاؤں پکڑ لیں, منتیں کریں, ان کو راضی کر لیں. اللہ کی رضا والدین کی رضا میں, اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے. اور حضور علیہ السلام نے فرمایا 4 لوگ ایسے ہیں جن کو جنت میں جانے سے کوئی شے نہیں روک سکے. وہ 4 لوگ کون ہیں؟
ایک وہ شخص کہ جو اس حال میں مرا کہ اس کے والدین اس پہ راضی تھے، دوسرا وہ شخص کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ گناہ کی طرف دوبارہ پلٹنا اس کے لیے اتنا مشکل تھا جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس جانا مشکل ہے۔ تیسری وہ عورت جو اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئی کہ اس کا شوہر اس کے اوپر راضی تھا، اور چوتھا وہ شخص کہ جس کے بال بچے زیادہ تھے، ذرائع آمدنی تھوڑے تھے، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ نہیں جانے دیا۔ تیسری بات، اپنی نظر اور شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ نگاہیں پاک نہیں رہی، نگاہیں غلیظ اور گندی ہو گئی، شرمگاہوں میں وہ تقدس نہیں رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من زنا زنیا بہی ولو بہی تانے دارہی، جس شخص نے زنا کیا یہ عمل اس کے گھر بھی لوٹے گا اگرچہ اونچی اونچی دیواریں کیوں نہیں کر لیتا۔ یہ مکافات عمل ہے۔ گندم از گندم بروید جو ز جو از مکافات عمل غافل مشو، گندم بو گے تو گندم کاٹو گے، جو بو گے تو جو کاٹو گے۔ نظر کو تقدس دو، نظر کو پاکیزگی دو۔ حضرت لقمان حکیم کہتے ہیں کہ میں کئی نبیوں سے ملا ہوں، کئی نبیوں سے ملاقات کی ہے، اور میں ان سے 2-2 4-4 باتیں جمع کی ہیں، اور ان ساری باتوں کو میں نے جمع کر کے 100 باتیں جمع کی ہیں، اور ان کا پھر میں نے خلاصہ تیار کیا ہے۔ ان میں 8 باتیں الگ کی ہیں۔ ان 8 باتوں میں ایک بات یہ ہے، جب کسی کے گھر جاؤ تو نظر کو حفاظت میں رکھو۔ جس شخص کے مہمان بنو، جس کے گھر جاؤ، تمہاری نظر نہ بھٹکنے پائے۔ نظر اگر غیر محرم کو شہوت سے دیکھتی ہے، حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھر دی جائے گی، وہ سخت رسوا ہوگا۔ آج میڈیا کی آوارگی اور انٹرنیٹ پہ جو کچھ ہو رہا ہے، ٹیلی ویژن اور سینما جو بدتمیزی پھیلا رہے ہیں، اور موبائل پیکج جس طرح بے حیائی کے جو ہے وہ کیفیات پیدا کر رہی ہیں اور بے حیائی کو فروغ ہو رہا ہے، ہم اس کے خلاف پوری قوت کے ساتھ بند باندھیں۔ اپنی اولادوں کے ہاتھوں سے ناول چھین لو، ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ فلمیں چھین لو، ان کی خلوتوں پہ نظر رکھو اور ان کی حفاظت کرو۔ جس شخص کی نظر پاک نہیں ہے اس کے من میں طہارت نہیں آ سکتی ہے، دل پاک نہیں ہے اس کو جو ہے وہ باطن کا نور نصیب نہیں ہو سکتا۔ وائے قوم کشتائے تدبیر غیر، کارے او تخریب خود تعمیر غیر، از حیا بیگانہ پیرانے کہن، نوجوانہ چوں زنا مشغول تن۔ کتنی حکمت والی بات کہی اقبال نے۔ وہ اپنے دور کا دکھڑا سناتا ہے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اب تو عجیب حال ہو گئے۔ اقبال کہتا ہے یہ جو میرا دور ہے، جوان تو جوان رہے، بوڑھوں کی نظروں میں حیا نہیں رہا۔ از حیا بیگانہ پیرانے کہن، بوڑھے لوگوں کی آنکھوں میں بھی اقبال کہتا ہے حیا نہیں رہا۔ نوجوانہ چوں زنا مشغول تن، اور نوجوان عورتوں کی طرح اپنے تن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اپنے تن کو سنوارنے میں ہر وقت کنگھی پٹی میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ مردوں کا کام نہیں ہوتا، یہ دلیروں اور بہادروں کا کام نہیں ہوتا، یہ عورتوں کے وظیفے ہیں۔ در دل شاں آرزوہا بے ثبات، مردہ زائن از بطون امہات، ان کے دلوں میں آرزویں کوئی اور ہی ہیں اور ماؤں کے پیٹوں سے مردہ جنم لے رہے ہیں۔ دخترانے او بزلف خود اسیر، شوخ چشموں خود نماؤ خردہ گیر، اور قوم کی بیٹیاں اپنی زلف کی خود قیدی ہو چکی ہیں اور ہر وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی رہتی ہیں۔ ساختہ پرداختہ دل باختہ، ابروان مثل دو تیغے آختہ، وہ جو گھر کی رونق تھی، جو آبرو اور حیا کا دوسرا نام تھا، آج وہ دل پھینک قسم کی ہو گئی ہے۔ آہ قوم دل سے حق پرداختہ، مرد و مرگے خیش را نہ شناختہ۔ اقبال کہتا ہے ہائے قوم کہ جو مر گئی اور اسے ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ میں مر چکی ہوں اور جینے کا سامان نہیں کرتی۔ حضور نے فرمایا ہر دین کی کوئی پہچان ہوتی ہے، میرے دین کی پہچان حیا ہے، اگر حیا نہیں ہے تو دین ہی نہیں ہے۔ اور چوتھی بات کہ رزق کی پاکیزگی کا سامان کریں۔ اگر رزق پاک ہے تو دعائیں بھی قبول ہیں، اولاد بھی فرما بردار ہوگی، آخرت بھی ستھری ہے۔ حضور نے فرمایا ایک شخص لمبا سفر کر کے کعبۃ اللہ کے سامنے آیا، یمد یدیہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَام، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، اور اللہ کے گھر کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا ہے۔ حضور فرماتا ہے بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو رزق پاک کرو۔ آج سود کی لعنت ہمارے معاشرے میں رچ بس گئی ہے، جبکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سود کا ایک درہم سکی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنے سے بھی برا ہے۔ یہ حدیث کی کتب میں موجود ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے سود خوروں کے ساتھ اعلان جنگ کیا. 2 لوگوں کے ساتھ اعلان جنگ ہے, ایک اللہ کے ولیوں کا جو دشمن اور ایک سود خور. جس قوم کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہوگا, بتاؤ وہ قوم غالب آ سکتی ہے کسی کے اوپر؟ آج ہم کہتے ہیں ہمارے حوال کیا ہیں, تو ذرا دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. رشوت ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے. حضور نے فرمایا رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں. اور ملاوٹ آج معاشرے کا حصہ ہو گیا ہے. آج تو ہم چھوٹے بچوں کے دودھ اور دوائیوں میں بھی ملاوٹ کرنے سے باز نہیں آتے. اور حضور کا یہ فرمان کتنی عبرت ہے اس میں, من غش فلیس منا. حضور نے فرمایا جو ملاوٹ کرے اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. اور ان 5 چیزوں میں جو آخری بات ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں, اور میری یہ بات ضرور سن کے جانا. پہلا, اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو. دوسری بات, اپنے رزق کو پاک کرو. تیسرا, اپنی نظر کی پاکیزگی کا سامان کرو. اور چوتھی بات, والدین کی فرما برداری رکھو. اور 5ویں بات آج کی اس کانفرنس میں آپ کے نام کرنا چاہتا ہوں کہ اس وطن عزیز پاکستان سے وفا کرنا, اس ملک کے ساتھ وفا کرنا. یہ ہمارے بزرگوں نے بنایا ہوا ہے, اور اس ملک کی بنیادوں میں 10 لاکھ شہیدوں کا خون ہے. اور اس ملک میں اتنی دیر تک امن نہیں آ سکتا, اتنی دیر تک چین نہیں آ سکتا جب تک نظام رسول نہیں آتا ہے. اس لیے کہ اس وقت ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا. اصغر صدائی کو میں ملا ہوں خود, جس نے یہ نعرہ ایجاد کیا تھا. وہ پڑھ رہا تھا کالج میں, ایک ہندو لڑکے نے کہا پاکستان کا مطلب کیا؟ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا لا الہ الا اللہ. پھر یہ ہندوستان کے طول و عرض میں اہل ایمان کا نعرہ بن گیا. سب یہی نعرہ مارتے تھے, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہاں لا الہ الا اللہ کا نفاذ ہوگا. اور آگے نعرہ کی تکمیل یوں تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. قانون شہادت کیا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ. آج ہم نے غداری کیا اس نعرے سے. یہاں لا الہ الا اللہ کا نفاذ نہیں ہے. یہاں ہم امریکہ کو خدا مان کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں. واشنگٹن کو اپنا قبلہ کعبہ بنایا ہوا ہے, اور اس کے نتیجے کے اندر ہم رسوا ہو رہے ہیں, اور ہمیں مزید کار مذلت میں گرایا جا رہا ہے. ریمنڈ ڈیس والا کیس ہمارے سامنے ہے, ڈرون حملے ہو رہے ہیں, اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. حکمرانوں کی بات چھوڑو تو وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کا ذکر بھی کیا جائے. وہ جس گراوٹ میں چلے گئے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں کوئی غیرت مند, کوئی صالح حضرت عمر بن عبدالعزیز کا کوئی جانشینی عطا فرما دے. اور یہ ہمارا قصور ہے. میں حکمرانوں کو گالی دینے کی بجائے میں کہتا ہوں ہم اپنا محاسبہ کریں. کسی نے حجاج بن یوسف سے کہا تھا کہ تو نے حضرت عمر کا دور خلافت دیکھا ہوا ہے, ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا؟ تو اس نے 2 لفظی جواب دیا, تبازروا اتعمر لکم. کہا تم ابو ذر بن جاؤ, میں عمر بن جاتا ہوں. اگر ہم ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر اوپر رحمتوں کے سائے نہیں ہوں گے. اور ہم کیا ہیں؟ ہم پتہ نہیں ہماری عقل کہاں چلی جاتی ہے. یہ جب الیکشن آتا ہے ڈگ ڈگی بجاتے ہیں, قوم پھر نعرے مارتی پھرتی ہے. میں نے کہا یار ہم اتنے گوئے گزرے ہیں, ان کمینہ صفت لوگوں کے نعرے لگائیں. یہ ہوتے کون ہیں کہ ہم ان کے نعرے لگائیں؟ آج کے اس کانفرنس میں ہم نے فیصلہ کر کے جانا ہے کہ آج کے بعد جب بھی نعرہ لگائیں گے سونے محمد کا نعرہ لگائیں گے, نعرے اپنے رسول کے لگائیں گے. یہ ہوتے کون ہیں؟ یہ ملک کو لوٹنے والے, یہ خائن, یہ بدکار. یہ لائق ہیں کہ ہم ان کے نعرے لگائیں؟ پاکستان کے اندر ایک ایسا شخص بھی ہے جس نے ایک ٹی وی چینل پہ آ کے کہا, اسے جب سوال کیا گیا کہ جناب آپ شادی کیوں نہیں کرتے, تو اس نے کہا جس کو تازہ دودھ مل جائے اس کو گائے باندھنے کی کیا ضرورت ہے. بے شرم کے نعرے اس قوم نے لگائے. اس کو تو کوڑے مارنے چاہیے, قوم نے اس کو نعرے لگائے. تو پھر اللہ کا غضب نہ اترے, اللہ کا قہر نازل نہ ہو جو اس کی حدوں کا مذاق اڑائے اور ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے اوپر جو ہے وہ شریعت کا تمسخر اڑائے اور قوم زندہ باد کے نعرے لگائے. قوم کی آنکھیں نہیں ہیں, کان نہیں ہیں. اللہ فرماتا علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. ہم نے ایک نہیں 2 آنکھیں دی ہیں, ایک کان نہیں 2 کان دیے ہیں. کھول کے رکھو کان اور آنکھیں کھول کے رکھو اور تم دیکھو کون کہاں کھڑا ہے. ہم کہتے ہیں جی وہ نہیں تو چلو یہ صحیح, اس میں تھوڑے عیب ہیں, ہم کیوں چھوٹے بھی عیب کو اپنائیں؟ وہ بھی کل بڑا بن جاتا ہے. جس نے ملک کی ایک پائی بھی لوٹی ہے, جس نے ملک کا جو ہے وہ ایک جو ہے چھوٹے سے معاملے میں بھی غداری کی ہے, جس نے مداحنت کی ہے, جو امریکہ کے سامنے کبھی ایک بار بھی گھٹنے ٹیک چکا ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. غلام خواجہ گیتی پناہم کہ در دینش ملوکیت حرام است. اقبال کہتا ہے میں تو اس آقا کا غلام ہوں کہ جو بادشاہوں کو الٹ کے رکھ دیتا ہے. ہم بادشاہوں کو نہیں مانتے, ہم محمد عربی کے نظام کے دعوے دار. آپ دیکھیں اگر نعرہ لگانا ہے تو جو ہے وہ ایوانوں تک پہنچے, ان کو پتہ چلے کہ قوم بیدار ہو چکی ہے. یہ قوم کو ہم نے بے وقوف بنایا اور ڈمرو بجاتے رہے ہیں قوم کے سامنے.
میں نے سیالکوٹ میں کچھ باتیں کی تو کئی لوگ پریشان ہو گئے، پتہ نہیں اس نے الیکشن لڑنا ہے. میں نے کہا میں نے ممبری کیا کرنی ہے؟ اللہ نے مجھے رسول اللہ کا ممبر عطا کیا ہے، میں اس کو کیا سمجھتا ہوں؟ ہم اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے. لیکن یہ بھی آپ کو بتاؤ، ہم غیر سیاسی بھی نہیں ہیں. ادارت المصطفیٰ نے کبھی یہ نعرہ نہیں لگایا کہ ہم غیر سیاسی ہیں. ہم غیر سیاسی نہیں ہیں، ہم پورے سیاسی ہیں. کانت بنو اسرائیل یسوسونا ہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے نبی ان کو سیاست سکھایا کرتے تھے. ہم بے خبر نہیں ہیں، ہم جو ہے ان حالات سے بے خبر، ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ اس ملک کا خیر خواہ کون ہے، اس ملک کا دشمن کون ہے. اور یہ موجودہ جمہوری اور انتخابی نظام جو ہے یہ اسلام سے میل ہی نہیں کھاتا اور اس سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. 63 سال ہم نے ضائع کر دیے. اب ہم نے دیکھنا ہے، اٹھنا ہے، ہوش کرنی ہے اور اس ملک کے اندر مثبت انداز سے تبدیلی کا سوچنا ہے. حکمرانوں کے گریبان تک ہم نے پہنچنا ہے جو ملک کو لوٹتے ہیں. ہم نے اس کے لیے قوت کو جمع کرنا ہے اور پوری قوم کے اندر شعور بیدار کرنا ہے. یہ ملک کسی کے جہیز میں نہیں ملا، شہیدوں کے خون پر یہ ملک قائم ہوا ہے. پوچھو ان بوڑھوں سے جو آگ اور خون کا سمندر گزر کر کے آئے ہیں. وہ شخص آج بھی موجود ہے کہ جس شخص نے مجھے یہ کہانی خود سنائی. وہ کہتا ہے کہ ہم ایک کماد کے کھیت میں چھپ گئے سکھوں سے بچتے ہوئے اور وہ بیٹیاں اٹھا کے لے جاتے تھے. تو ایک بچہ تھا کھیت کے اندر گرمی کی وجہ سے وہ روتا تھا اور باہر سکھ تھے گزر رہے تھے. تو سارے اس کی ماں کی طرف گھور گھور کے دیکھنے لگے کہ یہ بچہ ہمیں پکڑوا دے گا. تو ماں نے اپنے ہاتھوں سے اس بچے کا گلا دبا دیا. پاکستان یوں ہی نہیں بنا ہے، ماؤں کی گود سے بچے چھینے گئے اور کرپان کی نوک پہ چڑھائے گئے اور پھر ان بچوں کو پٹک کے زمین پہ مارا گیا. ان کے پیٹ پھٹے، انتڑیاں پھیل گئیں. ماں نے کیا کہا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آج وہ ماں نہیں پوچھے گی تم کو؟ آج وہ بچہ قیامت میں ان حکمرانوں کا گریبان نہیں کھینچے گا؟ وہ عورتیں جنہوں نے کنویں میں چھلانگے لگا لگا کے اپنی آبرو بچائی تھی، اور وہ عورتیں جن کی چھاتیاں کاٹ دی گئی تھی، اور وہ عورتیں جن کے بھائیوں کے سامنے ان کی آبرو ریزی کی گئی تھی، اور وہ بھائی جن کے ہاتھ باندھ دیے گئے ان کے سامنے ان کی جو ہے وہ بہن کی آبرو ریزی کی گئی تھی، آج وہ قبر میں تو ہے. کیا حکمران سمجھتے یہ قوم بدھو ہے؟ اگر قوم بدھو بھی ہے تو وہ شہید تم سے انتقام لیں گے. اللہ کا کوڑا برسنے والا ہے تمہارے اوپر. چھوڑ دو اس ملک کی جان. اس ملک کو محمد عربی کے غلاموں کے سپرد کرو. یہ ملک حضور کے نام پہ حاصل کیا گیا تھا، حضور کے لا الہ الا اللہ پہ حاصل کیا گیا تھا. اس ملک کے اندر جو ہے وہ ہم لا الہ الا اللہ کا نفاذ کریں گے. اور یہ ایسے ہی نہیں ہوگا، یہ 2 4 10 50 آدمیوں کی کہانی نہیں ہے. اس کے لیے پوری قوم کو اٹھنا ہوگا، پوری قوم کو کھڑا ہونا ہوگا اور ان لوگوں کا احتساب کرنا ہوگا، کڑا احتساب کرنا ہوگا. تم ہوتے کون ہو کہ ہمارے ملک کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو؟ امریکہ کے نیچے بیچی گئے. یار کوئی غیرت بھی ہوتی ہے، کوئی حال بھی ہوتا ہے. سگ وزیرو گرگ میرو بوشرا درباں شود این ارکان سلطنت ملک را ویران کنند. دعا کرو اللہ میرے وطن کی خیر فرمائے، میرے وطن کی خیر فرمائے. یہ لرزتا ہوا پاکستان، یہ خود کچھ دھماکے، یہ یار حکمران، امریکی غلامی، یہ غیرت کی زندگی ہم اب جینے کا عزم کریں گے. ہم امیدوں کے چراغ کو بجھنے نہیں دیتے. پاکستان مٹنے کے لیے نہیں. میں نے اس دن سیالکوٹ بھی کہا تھا کہ لوگوں نے تو بیرون ملک بنگلے خرید رکھے ہیں اور سویس بینکوں میں انہوں نے کروڑوں اربوں ڈالر جمع کروائے ہیں. وہ پاکستان کے مستقبل سے مطمئن نہیں ہیں. پتہ نہیں پاکستان کب کچھ ہو جائے اور ہم اڑ کے وہاں چلے جائیں گے. لیکن میں کہتا ہوں کہ تمہارا تو جینا مرنا اس وطن کے لیے ہے. تم نے تو رہنا ہی اس ملک میں ہے. تم نے تو آخری سانس تک اس ملک سے وفا کرنی ہے. اس لیے ہم نے چراغ امید کو کبھی بجھنے نہیں دینا اور اس پاکستان کے لیے جو ہم کر سکے وہ ہم نے کرنا ہے. ہمارے لیے سب سے پہلا کام اب کرنے کا کیا ہے؟ ہمارے لیے پہلا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے حضور توبہ کریں. جب کوئی قوم توبہ کرتی ہے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ جو حالات ہمارے اوپر بنے ہوئے ہیں، امن ختم، وہ بھی حضرت بتا رہے تھے، بجلی ختم، ٹوٹی کھولو تو پانی نہیں، بٹن دباؤ تو جو ہے وہ بجلی نہیں ہے. عجیب صورتحال، نہ گیس ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ہم عجیب زندگی گزار رہے ہیں. آج اگر ایک بندہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو خیریت سے واپس آ جائے تو 100 بار شکر ادا کرتا ہے. کیا پاکستان کے یہ حالات آپ کے سامنے نہیں؟ یہ اللہ کا قہر اور غضب نہیں ہے؟ آج اگر ہم سچی توبہ کر لیں تو اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا اور قوم کو نیا بانک پن اور نئی زندگی عطا فرمائے گا. آؤ آج کی اس مجلس میں ہم اللہ کے راستے میں سچی توبہ کر کے نکلیں اور عزم کریں، مالک جو زندگی گزر گئی، باقی جئیں گے مریں گے تو تیرے لیے. ہماری زندگی کا ایک ایک سانس تیرے لیے وقف رہے گا. آخر میں اس کانفرنس میں آنے والے لوگوں کو اور ادارت المصطفیٰ کے جملہ کارکنوں کو یہ کہتا ہوں کہ تم اس
راستے کے سفر کو نہ چھوڑنا. یہ قرآن کا راستہ ہے. اللہ کا یہ کرم ہے کہ ہم نے قرآن کا راستہ اپنایا ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور جب فتنے کا زمانہ ہوگا اور فتنے برسیں گے تو اس زمانے میں بچنے کی صورت کیا ہوگی؟ تو حضور نے فرمایا اللہ کی کتاب قرآن مجید. تو شکر ہے تمہارے ایک ہاتھ میں قرآن ہے اور دوسرے ہاتھ میں مصطفیٰ کا دامن ہے اور تم نے اس کو قوت سے تھاما ہوا ہے. اس سفر کو جاری رکھو اور آگے بڑھتے چلے جاؤ. تو رہنا ورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول. بڑھتے چلو اور لوگوں کو ساتھ ملاتے چلو. محبت کے دیے بجھنے نہ دینا. مزاحمت سے نہیں گھبرانا. ہماری منزل بہت بلند ہے. یہ بھی ہوتا ہے جب اب چلتے ہیں تو بڑے مصائب ہوتے ہیں، ہوئے ہیں ہمیں اور کئی عرصوں سے ہو رہے ہیں. لوگوں نے ہمیں گالیاں بھی دی، برا بلا بھی کہا. میرے والد گرامی کو بھی گالیاں دی گئی، کیا کچھ نہیں ہوا. عزتیں اچھالی گئی، کیا کچھ نہیں ہوا. لیکن ہم کبھی کسی سے الجھتے نہیں ہیں. ہماری منزل کوئی اور ہے. قائد اعظم کے ایک پولیٹیکل سیکٹری تھے بمبئی کے اندر، جو سارا دن بمبئی میں رہتے اور شام کو ان کے مکان پہ جا کے ان کو ساری صورتحال بتاتے. تو ایک دن شام کو کھانے پہ بیٹھے تو انہوں نے سارے دن کی ڈائری بیان کی. تو ایک واقعہ انہوں نے سنایا. انہوں نے کہا کہ ہوا یہ کہ آج میں جا رہا تھا سڑک پہ تو ایک لڑکا سائیکل پہ جا رہا تھا. تو کسی گاڑی نے پیچھے سے ٹکر ماری اور اس کی سائیکل گر گئی اور اس کے جسم سے خون بہنے لگا. کافی خون بہ گیا. اس بچے کی جب نظر خون پہ پڑی تو وہ چیخیں مار کے رونے لگا. میں اس کے قریب گیا، میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا. میں نے کہا تو جوان ہے، نو عمر ہے، اتنے خون کو دیکھ کے گھبرا گیا ہے. تو اس نے میری جانب دیکھا. کہا میں اس سے نہیں گھبرایا کہ میرا خون کیوں بہا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ خون تو پاکستان بنانے کے راستے میں بہنا تھا، یہ فضول ہی کیوں بہ گیا. تو یہ بات جب قائد اعظم کو سنائی تو وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اب پاکستان بننے کو کوئی شے نہیں روک سکتی. جب لوگوں کے جذبے یہ ہوں. میں آپ کو یہ بات سنانے کا مقصد یہ رکھتا ہوں دل میں کہ دائیں بائیں سے الجھے نہ، چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ نہ کریں، اپنی صلاحیتوں کو ضائع نہ کریں. تمہاری جوانیاں، تمہارے بڑھاپے، تمہارا علم، تمہاری صلاحیتیں، تمہارے شب و روز کسی اور کام کے لیے. تم نے نبی کے دین کا جھنڈا اٹھا کے چلنا ہے. یہ پیری مریدی کی تحریک بھی نہیں ہے. یہ دعوت المصطفیٰ اگرچہ لوگ ہمارے ساتھ وابستہ ہیں لیکن ہمارا مقصد یہ نہیں ہے. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. ہماری زندگی کا یہی مقصد ہے اور ہم کس حالت میں بھی ہو ہم رہ نہیں سکتے. مجھے بڑی بات یاد آتی ہے اور میں آپ کو بھی کہتا ہوں، بالخصوص میرے ساتھ جو لوگ روحانی تعلق قائم کر چکے ہیں، تمہارا سب سے بڑا وظیفہ درس قرآن ہے. تمہارا سب سے بڑا وظیفہ جو تم نے ادا کرنا ہے وہ درس قرآن ہے. میرے والد گرامی کے پچھلے گاؤں کے ایک شخص تھے، انڈیا کے رہنے والے. تو والد گرامی کے وصال پہ وہ تشریف لے آئے. جنازے کے بعد ہم واپس آ کے گھر بیٹھے تو وہ شور کیے جا رہا ہے. نشاہی سلسلے میں وہ شخص بیت تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ بابا چپ بھی کر. تو وہ کہنے لگا کہ میرے پیر نے ایک دن مجھے کہہ دیا کہ تو رولا ڈال رہا ہے تو بابا رولا ہے، یعنی تیرا نام ہی رکھ دیا. تو وہ بابے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہنے لگا میرے پیر نے مجھے بابا رولا کہا ہے، اب اگر میں رولا نہ ڈالوں تو میری بیعت ٹوٹتی ہے. تو میں نے کہا کہ اگر یہ تیری بات ہے پھر ہم بھی درس قرآن نہ دے تو ہمارا بھی کچھ نہیں رہتا ہے. اس لیے میرے ساتھ تعلق رکھنے والوں، محبت کا ربط اور رشتہ رکھنے والوں، اپنی منزل کو سمجھو اور آگے بڑھتے چلے جاؤ اور راستے میں آنے والی ٹھوکروں سے جو ہے وہ گریز کر کے گزر جاؤ. مت اپنے وقت کو ضائع کرو. ہمارے پاس بڑا تھوڑا وقت ہے. میں کہتا ہوں ہمارے پاس تو محبت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، نفرت کے لیے وقت کہاں سے نکالے. اس لیے آگے چلتے چلے جاؤ اور راستے کو پاٹتے چلے جاؤ اور منزل کی طرف سفر جاری رکھو. قرآن کی نوکری کرتے رہو، یہی سعادت مندی ہے. آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. اسلام پاکستان کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں.
فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا